گفتگو کا عنوان یعنی سوا پارہ مکمل ہو چکا ہے. سورہ بقرہ 28 پارے پر مشتمل ہے، جس میں سے سوا پارہ ہو چکا. اب آخر کا سوا پارہ باقی ہے. یہ آیت بر جو کہلاتی ہے یہ سورہ بقرہ کا نصف ہے. آدھا تقریباً آپ سن چکے، اب آدھا باقی ہے. اب یہاں تک میں ایک اجمالی خاکہ دو چار لفظوں میں پیش کر دوں کہ اب تک جو آپ نے سنا، شروع میں قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے بتایا گیا. پھر متقیوں کی صفات بتائی گئی. پھر انکار کرنے والوں کا اور ان کے انکار کرنے کی عادتوں کا تذکرہ کیا گیا. درمیان میں یہودیوں کی ہر دھرمی کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کیسا تنگ کرتے تھے. اور آخر میں موحد کیسے اپنے الفاظ اللہ کے پاس پیش کرتا ہے. ابراہیم کی دعائیں پیش کی گئی. بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا گیا. اور اس کے بعد جو حق چھپاتا ہے اس کی سزا بتائی گئی. وہ جتنی شکلیں تھیں انکار کرنے والوں کی ان تمام پر تبصرہ ہو گیا. یہ انکار کرنے والوں کی بات تھی. اب یہاں سے انکار کرنے والوں کی نہیں بلکہ اقرار کرنے والوں کی تربیت کی بات ہوگی. یہاں سے لے کے آخری صورت تک آپ ایمان والوں کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کے عقائد، ان کے معاملات کیسے ہوں. یہاں سے لے کے اب روزے کے مسائل، قصاص کے مسائل، رمضان کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، آخری تک اب ان کا تذکرہ نہیں آئے گا. اب ان کا تذکرہ آئے گا جو اقرار کرنے والے ہیں. یہاں سے رخ بدل جائے گا ہمارا. اگر آپ پوری شریعت کو نچوڑ کر تقسیم کریں اصول میں تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک عقیدہ، دوسرے اعمال اور تیسرے اخلاق. اب یہ 3 چیزوں کی تفصیل یہاں سے آئے گی. پہلی آیت جو اب آ رہی ہے آیت البر کی، یہ تینوں ہیڈنگ یہاں بتائی جائیں گی. عقائد کیا ہیں اور معاملات کیا ہیں اور اخلاق کیا ہیں. پھر اس کے بعد کی آیتوں میں مسلسل ان کی وضاحت تفصیل ڈیٹیل آپ کے سامنے آئیں گی. آیت البر اس کا نام کیوں ہے؟ پہلا لفظ ہے البر، لیس البر. بر مانے نیکی. جب قبلہ بدلا گیا تو یہودیوں نے اسلام پر اعتراض کیا تھا کہ ان کا قبلہ بدلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اتنا اس کو اچھالا گیا کہ اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو اب غلط، اور اگر اب صحیح تو پہلے والوں کی نمازیں درست نہیں. اس کو خوب اچھالا گیا. اس کا جواب پیچھے آ چکا ہے. اجمالاً یہاں پھر دیا گیا کہ تم تو لگتا ہے سارا دین سمیٹ کر سمت قبلہ میں لا کر داخل کر دینا چاہتے ہو. نیکی یہی نہیں ہے کہ منہ تمہارا کدھر ہے. نیکی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اس کی تفصیل آ رہی ہے اسی آیت میں. نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تمہارا رخ کدھر ہے. صحیح نیکی تو یہ ہے کہ مالک کا حکم کدھر ہے، مالک کی اطاعت، یہ اصل نیکی. اسی واسطے آیت البر میں اس مضمون کو اللہ نے تفصیل سے پیش کیا. اور اگر صرف ایک آیت ہی تفصیل سے آپ ذہن نشین کر لیں تو آپ کے عقائد اور اعمال، اخلاق، معاملات سب دوست ہونے کے واسطے کافی ہے. فرمایا آیت کے الفاظ میں لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر لو اپنا چہرہ، اپنے چہروں کو تم کسی سمت میں پھیر لو. یعنی قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف منہ کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا، بس یہی نیکی اصل نہیں ہے. ولکن البر، لیکن صحیح نیکی، اصلی نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. یہ نیکی کی اقسام. لیکن نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا. من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا. یہ تو ایک مجمل لفظ ہے. ایمان لایا اللہ پر تو کیا مطلب؟ اللہ کا یقین کر لیا، اللہ کو دیکھے بغیر اس کے ہونے کا یقین، اللہ کو دیکھے بغیر اس کے صفات کا یقین، اللہ کو دیکھے بغیر اس کے وعدوں کا یقین، اللہ کو دیکھے بغیر اس کی وعیدوں کا یقین. یہ ہے آمن باللہ. من آمن باللہ کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، یعنی اس ذات کا یقین دل کی تصدیق کے ساتھ، اعتراف کے ساتھ، اور اس میں شک نہیں. شک کے ساتھ یقین جمع نہیں ہوتا. اور کسی کو شک بھی ہے اور یقین بھی ہے تو اس کا نام تردد ہے، اس کا نام یقین نہیں ہے. کیونکہ سورہ حجرات میں اللہ نے کہا ہے آمنوا ثم لم یرتابوا، ایمان لائے پھر شک نہ کرے. اگر ایمان لانے کے بعد شک بھی ہے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں. ولکن البر من آمن باللہ، لیکن ایمان اصلی کمال نیکی کا کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لا، یقین کر لے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھے بغیر ماننا ہے، جس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. دیکھے بغیر ایمان، بالغیب، غیب پر ایمان. آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور دیکھا بھی نہیں جا سکتا اس کائنات میں، پھر بھی ماننا ہے. بغیر دیکھے ماننا، یہ ایمان بالغیب ہے. کوئی دیکھ کر ماننا چاہے تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. یہاں تو ماننا ہی ہے بغیر دیکھے ہو. اور ماننے کا مطلب یہی کہ شک سے خالی ہو. اس کا حکم سامنے آنے کے بعد دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں مانوں کہ نہ مانوں، کیونکہ اس کو مان چکا ہوں جب، تو اس کا حکم بھی اب مجھے ماننا ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات کو تو مان لیا، اس کی صفات کا انکار کیا، اس کی ذات کو تو مان لیا، اس کے احکام کا انکار کیا، اس کی ذات کو تو مان لیا، اس کے وعدوں کا یقین نہیں کیا. یہ ایمان کے خلاف. آمن باللہ، اللہ کا یقین. یقین آیا کہ نہیں آیا کیسے معلوم؟ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، مسلمان کہاں پیدا ہو گئے، مسلمان ہم ہیں. اللہ کی ذات کا یقین دل میں آیا کہ نہیں آیا کیسے معلوم؟ کوئی ترازو ہے اس کی؟ ترازو ہے، ایک نہیں ہے، کئی ترازو ہے. کتاب الایمان بخاری جلد اول میں اس کی بہت ترازو ہیں. کہا جس کو ایمان کی لذت چاہیے، ایمان کی حلاوت چاہیے، ایمان کی تکمیل چاہیے، وہ اپنے ایمان کو ان چیزوں پر تول کر دیکھ لے. کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے اللہ کے لیے، کسی کو دے اللہ کے لیے، کسی کو نہ دے اللہ کے لیے. یہ کیا ہے؟ جس نے ایسا کر لیا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا. اب دیکھو، آپ کسی کو دیتے وقت اللہ کی وجہ سے دینا ہے، منع کرتے وقت اللہ کے لیے منع کرنا ہے، محبت اللہ کی خاطر ہے، نفرت اللہ کی خاطر ہے، تو لو آپ کا دل خود بولے گا آپ کا ایمان کس درجے کا ہے. یہ ایک ترازو ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ لا یامن، واللہ لا یامن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، دوسرے لوگ امن میں نہیں ہے. جو شخص ایسا ہو کہ دوسرے لوگ اس سے محفوظ نہ ہو. بار بار فرمایا آپ نے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اور جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں. ترازو ہے حضور کی، اس میں توڑ کر دیکھو.
یعنی ایمان کامل نہیں ہے، اس کا کفر ثابت نہیں ہوگا، اس کا ایمان کامل نہیں۔ ایمان کامل ہے تو بندہ مفید بنتا ہے، مضر نہیں بنتا۔ جب کوئی چیز کامل ہے تو وہ مضر نہیں ہے، مفید، خاص طور سے مومن۔ تو جو شخص اللہ کی ذات پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، یوم مانے دن، آخر مانے آخری دن، اس کے بعد پھر سورج نہیں نکلے گا، اس کا نام قیامت ہے، اس کا نام یوم الحساب ہے، یوم المحشر ہے، یوم الحسرت ہے، یوم الدین ہے، یوم الجزاء ہے، یہ سب اس کے نام ہے۔ اس دن کا یقین لانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن ضرور آئے گا، جتنے دنیا میں ہیں یہ سب مر جائیں گے، اور جتنے مر چکے ہیں وہ پھر دوبارہ سب کے ساتھ اٹھیں گے، اور سب کے زندگی بھر کا حساب لیا جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا تو نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا اور پلسرات سے پار ہو جائیں گے، اور بائیں ہاتھ میں آئے گا تو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جہنم میں جانے والے ہوں گے، پلسرات میں گرتے ہوئے جائیں گے۔ ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ دھلائی کے بعد ہی صحیح جنت میں لائے جائیں گے۔ یوم آخرت سے یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر قیامت ہے قیامت ہے قیامت ہے یہ کافی نہیں ہے، قیامت ہے، قیامت میں کیا ہوگا، کون سرخرو ہوں گے، کون کامیاب ہوں گے، اس کیفیت کے ساتھ ماننا، تب قیامت پر ایمان مانا جائے گا۔ نمبر 3 والملائکہ، فرشتوں پر یقین۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے بغیر دیکھے، ہماری آنکھوں میں آئے بغیر، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں، انسان مٹی یعنی خاک سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جناتوں کو آگ سے پیدا کیا، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کیونکہ مٹی سے ہے، اس میں خیر اور شر دونوں کی گنجائش ہے، جنات بھی آگ سے ہیں، ان میں دونوں کی گنجائش ہے، لیکن فرشتے نور سے ہیں، ان میں معصیت کی گنجائش نہیں ہے، یہ معصوم ہوتے ہیں۔ جیسے اندھا دیکھنے پر قادر نہیں، ایسے فرشتے گناہ پر قادر نہیں۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے پر قادر نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، سورۃ تحریم پارہ 28۔ تو فرشتوں پر ایمان کا یہ مطلب ہے۔ والکتاب، اور کتاب پر یقین۔ کتاب پر یقین کس معنی کر کہ یہ کتاب کامل ہے، یہ ہدایت دینے والی ہے، اس کتاب میں جو حلال اور حرام ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کتاب کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اس کتاب کے بغیر کوئی نجات اور ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس کتاب میں اللہ نے اپنی مرضی ظاہر کر دی ہے، قیامت تک کے واسطے اس کتاب کے برابر 3 آیتیں، 4 آیتیں، 2 آیتیں، 1 آیتیں کو لانے پر قادر نہیں۔ اس میں تبدیل اور تنسیخ، ایک آیت کم زیادہ کرنے پر کائنات سب مل کر قادر نہیں ہے۔ یہ ہے کتاب پر ایمان لانے کا مطلب۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس میں انسان کے لیے شفا ہے، اگر بدعقیدہ ہے تو عقیدہ صحیح ہو جائے گا، مریض ہے تو شفا یاب ہو جائے گا، اس کے جسم کے اندر امراض خبیثہ ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، یہ سب اس سے ختم ہو جائیں گی، تمام اخلاق رذیلہ نکل جائیں گے، اخلاق فاضلہ پیدا ہو جائیں گے۔ اس کتاب پر یہ ایمان لانے کا مطلب ہے۔ تو ایمان لانا اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سارے انبیاء حق پر ہیں، سارے انبیاء رسول میں متحد ہیں، سارے انبیاء ایک اللہ کی دعوت دینے والے ہیں، تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو بحیثیت نبی کے معصوم عن الخطا تسلیم کرتے ہیں، اور سید الانبیاء کو سید الانبیاء مان کر ان کی شریعت کو سب کے لیے ناسخ اور سب کی شریعتوں کو منسوخ اور واجب العمل صرف شریعت مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔ یہ ہے نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ اتنی تمام باتیں یہ ایمانیات کی ہیں۔ اب معاملات، سب سے زیادہ اہمیت کس کو دیتا ہے انسان؟ مال کو۔ فرمایا وآت المال علی حبہ، اور دے مال کو اس کی محبت کے باوجود، وآت المال علی حبہ، اور دے مال علی حبہ اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت پر۔ آدمی مال دیتا ہے مگر کس بنا پر دیتا ہے یہ اس کے دماغ میں، دل میں محفوظ ہوتا ہے۔ اس کا یہ دینا قابل قبول کب ہے؟ جب اللہ کی محبت پر دے رہا ہو۔ آدمی تو خرچ کرتا ہے لیکن کس کے لیے خرچ کر رہا ہے؟ اگر یہ اللہ کی محبت پر دے رہا ہے تو یہ اللہ پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے۔ ایک تفسیر دیکھی گئی ہے، اور دوسری تفسیر ہے وآت المال علی حبہ کی، اور دیتا ہے مال، مال کی محبت پر، یعنی مال خراب نہیں ہو گیا ہے کہ سڑ گیا ہے، پھینکنا ہے، لاؤ یہاں پھینک دیں، مال کی محبت ہے، اس مال کی محبت کے باوجود وہ دے رہا، یعنی مال خراب نہیں ہے، مال ناقص نہیں ہے، مال نکما نہیں ہے، مال بیکار نہیں ہے، مال ہے محبوب، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے نام پر دے رہا، تو اس مال کی اہمیت ہے۔ ورنہ اگر اترا ہوا کھانا دے رہا ہے، سڑی ہوئی دال دے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم کو یہ دیا جائے تو تم اگر اس کو دیے جاؤ تو قبول نہیں کرو گے، مگر آنکھیں بند کر لو تو شاید دے لو۔ ایسا مال اللہ کو دے رہے ہو، اللہ بھلا تم سے کم کرنی ہے کیا؟ کیسے قبول کرے گا اللہ؟ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، آیت آ رہی ہے آگے۔ تو مال کی محبت پر دے رہا ہے، یعنی مال اچھا ہے، محبوب ہے، مگر حکم الہی کی بنیاد پر محبوب سے دے رہا ہے، اب اس کا ایمان کامل ہے۔ تو پہلی تفسیر کیا تھی؟ مال دے رہا ہے اللہ کی محبت میں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ مال دے رہا ہے مال کے محبوب ہونے کے باوجود۔ اور تیسری تفسیر کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ، اور دیتا ہے مال کو اس کی محبت پر، یعنی بس اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی دیکھتا ہے کہ اب میرا وقت آخری ہے، اب میں مال تو لے کر جا نہیں سکتا، لہذا کیوں نہ پورا کا پورا خیرات کر دوں، یہ مجبوری کا دینا، یہ بھی غنیمت ہے اگر آخری وقت بھی یاد آ گئی۔ لیکن اگر شباب کے موقع پر، اپنی حاجت کے موقع پر، اپنی امیدوں کے موقع پر دے رہا ہے تو اس کا دینا اور زیادہ محبوب ہے۔ یہ 3 شکلیں ہیں یہاں پر وآت المال علی حبہ میں، اور تینوں کا مجموعہ ایک ہی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اللہ کی چاہت اس پر غالب آ جائے اور اللہ کی خاطر مال کو خرچ کرے۔ کس کس کو دے؟ فرض میں تو دینا ہی پڑے گا، 2.5% زکات وہ تو واجب ہے ہی، اس کے علاوہ دینے کا حکم ہو رہا ہے ذوی القربى قرابت داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین محتاجوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین مانگنے والوں کو، وفی الرقاب گردن چھڑانے میں، ان تمام کو مال دینا ہے۔ اس میں سے گردن چھڑانا جس کے واسطے لفظ فی استعمال ہوا، گردن چھڑانے میں کوئی قیدی ہے یا کوئی مقروض ہے یا کوئی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو وہاں سے باہر نکالنا ہے، ایسوں کو مال دے کر ان کی گردن کو چھڑانا،
یہ ایمان میں. سوال کرنے والوں کو دینا, مسافروں کو دینا, مسکینوں کو دینا, یتیموں کو دینا, یہ سب کے سب تو زکات کے مستحقین میں سے ہیں. لیکن ذوی القربا, قرابت داروں کو دینا, اگر وہ صاحب نصاب سے کم درجے کے ہیں تو وہ بھی زکات کے مستحق ہیں, لیکن اگر وہ زکات کے مستحق نہیں ہیں تب یہ قرابت داری ہے, مہمان نوازی ہے. چنانچہ اس کے بعد زکات کا حکم آگے آ رہا ہے. اسی آیت میں آگے زکات کا حکم آ رہا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں زکات مراد نہیں ہے, بلکہ زکات کے علاوہ زکات تو فرض ہے, اس کا ذکر بعد میں ہے. یہ زکات کے فرض ہونے کے باوجود پہلے کس کا ذکر ہے؟ کیونکہ یہ مال لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمہ صرف زکات ہی واجب ہے, باقی واجب نہیں. حالانکہ مہمان نوازی, مسجدوں کی تعمیر, مدرسوں کی تعمیر, مسافر خانے, مسافروں کی رہائش گاہیں, اشاعت علم دین, جگہ جگہ قرآن کریم کو عام کرنا, یہ تمام کے تمام خرچ جو ہیں یہ زکات کے پہلے بیان کیا اللہ نے. زکات تو ابھی آئی ہی نہیں. اس کا مطلب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمہ صرف زکات ہے, زکات دے دیا تو ختم, ایسا نہیں ہے. زکات دے دیا تو زکات آپ کے ذمہ جو فرض تھی وہ فرض ثابت ہو گیا, لیکن بحیثیت مومن کے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, زکات دینے سے مسجد نہیں بن جاتی, زکات دینے سے مہمان نوازی نہیں ہو جاتی, زکات دینے سے علم کی اشاعت نہیں ہو جاتی, زکات دینے سے قرابت داروں کا حق ادا نہیں ہو جاتا, زکات دینے سے جن تک آپ کو پہنچ کر اسلام پہنچانا ہے یہ حقوق ادا نہیں ہو جاتے. ان تمام کو یہاں بیان کیا اللہ نے. اور دیوے مال کو اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, سوار کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں. اب یہ سارے کے سارے مال کے مصارف ہیں. اب بدنی عبادت, فرمایا واقام الصلاۃ, نماز قائم کرے. پھر مالی عبادت, وآت الزکاۃ, اور زکات بھی ادا کرتا ہو. دیکھیے زکات اور نماز کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ کیونکہ اوپر مال کا دینا وہ ایمان کی تکمیل ہے. کوئی قرابت داروں کو نہیں پوچھتا ہے تو ایمان کی تکمیل نہیں. قرابت داروں کو پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ عزیز و اقارب, اگر وہ مالدار ہیں تو ان سے میل جول رکھنا, اگر غریب ہیں, مخلوق الحال ہیں, تنگ دست ہیں, غربت و افلاس میں ہیں تو ان کے لیے بھی کھانے کپڑے کی فکر میں شریک ہونا, یہ قرابت داروں کا حق ہے. فرمایا حدیث میں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر طویل ہو, زندگی میں اس کی برکت ہو, اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرے. قرابت داروں سے سلوک کرنے سے اس کی حیات میں برکت ہوگی, اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. تو یہ سارے اخراجات اخلاقیات میں سے آتے ہیں. اس کے بعد نماز کا قیام اور زکات دینا یہ تو اس کے ذمہ فرض ہی ہے, اس کے بغیر تو صدقہ نہیں بچ سکتا. اور اخلاقیات میں سے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کے جب جب وہ عہد کریں. یہ کیوں لائے بیچ میں؟ اوپر جو ایمان ہے یہ بھی ایک عہد ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کیا ہے؟ یہ عہد, ایگریمنٹ ہے. کس سے کیا آپ نے ایگریمنٹ؟ اللہ سے کیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ آپ نے اللہ کو معبود اور خود کو عابد قرار دے کر ایک معاہدہ کر لیا. اشہد ان محمد رسول اللہ میں آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آپ نے ان کو رسول مان کر امتی ہونے کا اقرار کر لیا. ایک معاہدہ ہے. جیسے اوپر کے اعمال اس معاہدے کا نتیجہ ہے, یہ ایک ہی عہد نہیں, زندگی میں جو جو عہد کریں ان کو پورا کرنا ہے. یہ ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اذا عاہدوا اضافہ یعنی توسیع ہے, اس بات کی توسع ہے. اور پورا کرنے والے ہیں وہ اپنے عہدوں کو جب جب وہ عہد کر لیں. پہلا عہد اللہ سے تھا, یہ دوسرا عہد بندوں سے پورا کرنا. سب سے اہم چیز ہے آدمی عہد پورا کیوں نہیں کرتا؟ عہد پورا اس واسطے نہیں کرتا, کبھی نقصان دہ چیز سامنے آتی ہے تو عہد سے بدل جاتا, یعنی ڈٹتا نہیں, ثابت قدم رہتا نہیں, پھسل جاتا. اس واسطے آگے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء, اور ثابت قدم رہنے والے, مستقل مزاج, صابرین صبر کرنے والے, ثابت قدم رہنے والے, ڈٹ جانے والے, پھسلنے سے بچنے والے. فی البأساء, بأس کے معنی تنگ دستی, والضراء اور بیماری, بیماری ہو, مخلوق الحال تنگ دستی ہو, وحین البأس اور جنگ اور قتال کا وقت ہو. تینوں شکلوں میں ثابت قدم رہتا. قتال میں حین البأس, قتال میں ثابت قدم کا مطلب بھاگنا نہیں, جان خطرے میں بھاگ جاؤ نہیں, ڈٹنا شہادت ہونے تک, یہ وہاں صبر ہے, ڈٹ جانا. والضراء, بیماری میں بیزار ہو کے زبان سے شکوہ شروع کر دینا, یہ بے صبری ہے. سانس نکلنے تک اللہ کا توجہ کے ساتھ ذکر کرتے رہنا, یہ ثابت قدم ہونا ہے بیماری میں. والبأساء, تنگ دستی میں, تنگ دستی کیسی ہی ہو, تنگ دستی کسی بھی حال کی ہو, مایوس ہو کر اللہ کے خلاف شکوہ نہیں کرنا. حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا, 7 سال تک بستر پہ بیمار رہے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا, ہمیشہ اتنا ذکر کیا کہ اللہ نے کہا نعم العبد انہ اواب, کیا پیارا بندہ ہے, بستر پہ ہے لیکن ہمیشہ متوجہ. تو ہمیشہ توجہ اللہ کی طرف ہو. ان تینوں اوقات میں آدمی کو ڈٹنا, صبر کرنے والے, تنگ دستی میں, بیماری میں اور جنگ اور قتال میں. یہ اوپر کے اوصاف اگر کسی بندے میں پائے گئے, اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا, یہی تو وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, سچے کمال کے ساتھ متصف ہیں, جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنے وعدے کو. صدقوا, سچا کر دکھایا انہوں نے, کیا جو وعدہ کیا تھا اللہ سے اسے پورا کر دکھایا. یہ اوپر کے اوصاف کو آپ بار بار دیکھ لیں. یہ اوصاف اگر کسی بندے میں ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو تصدیق حاصل ہے کہ انہوں نے جو کلمہ پڑھا تھا اس کلمے کی تصدیق کی تھی, اس پر ثابت قدم رہے. پھر فیصلہ کیا ہوا؟ واولئک هم المتقون, اور یہ لوگ متقی اور پرہیزگار کہلانے والے ہیں. متقی, اب آپ نہیں پوچھنا کہ مولانا صاحب متقی کیسے بننا, متقی کون؟ ہر ولی متقی ہے اور ہر متقی ولی ہے, اور ولایت اور تقوی یہ نسخہ بتا دیا اللہ نے. ایک ہی آیت ہے, آیت نمبر 177 ہے. یہ اس آیت میں اللہ نے نسخہ بتا دیا. پہلے ایمان مضبوط ہو, یہ 7 چیزوں پر ایمان لاؤ, اللہ پر, یوم آخرت پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, نبیوں پر. 5, اور مال کی محبت کے باوجود مال دینا, قرابت داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, سوال کرنے والوں کو, اور گردن چھڑانے میں. 6 ہو گئے, نماز کا قیام اور زکات کا دینا, یہ سب ایمانیات میں سے. اور اخلاق کے اعتبار سے جب جب وعدہ ہو کسی سے, چاہے وعدہ اللہ سے بندے کے درمیان ہو, چاہے وعدہ بندے کا بندے کے درمیان میں ہو, اس وعدے کو ہمیشہ پورا کرتے رہنا ہے. اور ڈٹ جانا, صبر کا مطلب ڈٹ جانا, جم جانا, چاہے مصیبتیں کتنی شدید ہوں, کبھی زبان سے شکوہ نہ آنے پائے. یہ نسخہ ہے صادق ہونے کا, یہ نسخہ ہے متقی ہونے کا. جو بندہ صادق ہونا چاہتا ہے اللہ کی نگاہ میں,
یہ اعمال کے بغیر حضور کو صادق الامین نہیں کہا گیا. صادق الامین اسی وجہ سے کہا گیا. حضور صادق تھے اور صادق الامین تھے, یہ پورے اوصاف آپ میں موجود تھے. آپ کو اگر صادق ہونا چاہتا ہے اور متقی ہونا چاہتا ہے تو ان اوصاف کو اپنانا پڑے گا. اس کے بغیر خوش فہمی ہے, غلط فہمی ہے, دھوکہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم ایسے اور ویسے ہیں, لیکن اللہ کی نگاہ میں ترازو یہی. یہ پہلا حکم ہوا. آیت البر کی اس آیت میں بنیاد پر گئی اجمالاً یہ وصول آ گئے. اب یہاں سے ایک ایک مسئلے کی تفصیل آئے گی آخر سورہ بقرہ تک. پہلے قصاص کے مسائل آئیں گے, پھر میراث کے مسائل آئیں گے, پھر روزے کے مسائل آئیں گے, پھر دیت کے مسائل آئیں گے, چلتے چلیں گے آخر تک. یہ ان تمام کا اجمال تھا, خلاصہ تھا, تلخیص تھی, اس کی ہیڈنگ تھی, اس کی مائن لائن تھی. اب یہاں سے ایک مسئلے کی وضاحت آتی جائے گی سورہ بقرہ کے ختم تک. اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے قصاص. قصاص کیا ہے؟ قصاص کہتے ہیں بدلہ. کسی نے تھپڑ مارا, اس کے جواب میں تھپڑ. کسی نے دانت توڑ دیا, اس کے جواب میں دانت. ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجرح قصاص. جو جیسی سزا پایا ہے اس کے بقدر اتنا ہی سزا اس کو دینا یہ قصاص کراتا ہے. یہ جائز ہے, لیکن معاف کر دینا بہتر ہے. بدلہ لینا جائز ہے, لیکن معاف کر دینا بہتر ہے. یہ اللہ نے خوب واضح کیا. اللہ قادر مطلق ہے, وان اللہ عفو غفور کہا ہے. اللہ معاف کرنے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں, لہذا تم بھی قدرت کے باوجود معاف کرنا سیکھو. تخلقوا باخلاق اللہ. تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ قصاص کا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو, فرض کیا گیا تم پر قانون قصاص. فرض کیا گیا فی القتل, قتل بمعنی مقتول, قتل عمد. پھر قتل کی کئی قسمیں آتی ہیں. قتل عمد جان بوجھ کے قتل کرنا, یعنی ایسی چیز سے مارا جس سے آدمی مارا جاتا ہے, دھاردار چیز سے جو کاٹ دیتی, پھاڑ دیتی, جس سے انسان کا جسم کٹ جاتا, خون بہہ جاتا. عام طور سے وہ قتل میں استعمال ہوتا. ایسی چیز سے مارا ہے تو وہ قتل عمد کراتا, جان بوجھ کے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مارنا نہیں چاہتا مگر وہ مر جاتا. مثلا مکہ مارا, مکے سے کون مر جاتا؟ تھپڑ مارا, تھپڑ سے کوئی بھی نہیں مر جاتا, لیکن اللہ کی مرضی ایسی جگہ پہ گھسا لگ گیا کہ مر گیا. اور یہ ہوا سورہ قصص پر 20 میں آئے گی بات, انتظار کرو. حضرت موسیٰ نے ایک قبطی کو ایک تھپڑ مارا, فوقظه موسیٰ فقضى عليه قال هذا من عمل الشیطان. ایک جھاپڑ مارا وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے مار ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا تھا, صرف تنبیہاً تھپڑ مارا تھا اس کو. اس کا نام قتل عمد نہیں ہے, یہ قتل خطا. قتل خطا ہے, غلطی سے مر گیا. اور بھی قسمیں اس کی. قتل خطا سے ہٹ کر جان بوجھ کے مارنا قتل عمد ہے, غلطی سے مارنا قتل خطا ہے. کسی اور کو مار رہا تھا, کسی اور کو لگ گیا, یہ شبہ عمد ہے. ہرن کو مار رہا تھا, آدمی کو لگ گیا, یہ شبہ عمد ہے. ان تمام شکلوں میں جو قتل عمد کی شکل ہے, جان بوجھ کے قتل کرنے کی, اس میں قصاص فرض کیا ہے اللہ نے اس آیت میں. قصاص بالقتل. اب قتل مطلب مقتول, ایسا نہیں ہے کہ مارا تو اس نے اور اس کے بدلے میں دوسروں کو مارے. ایک قبیلہ تھا, اس کی طاقت زیادہ تھی, دوسرا قبیلہ کمزور تھا, اس کے افراد کم تھے. دونوں میں جنگ ہوتی تو کہا تم نے ایک کو مارا تو ہم تمہارے دو ماریں گے, تم نے ہمارے ایک آدمی کو مارا تو ہم تمہارے دو آدمی کو ماریں گے, تب برابر ہوگا. کیوں؟ ہم بڑے ناک والے ہیں. اگر تم نے ہمارے پاس کی کسی عورت کو مارا تو اس کے تمہارے ہم مردوں کو ماریں گے. تم نے کسی غلام کو مارا تمہارے آزاد کو ماریں گے. اسلام نے کہا یہ نہیں. دونوں اسلام میں جب آ گئے اور ان کے فیصلے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اسلام میں آنے کے بعد اب یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ تم بڑے عزت دار ہیں. جس نے قتل کیا ہے اب وہی قصاص میں مارا جائے گا. آزاد کے بدلے غلام نہیں, غلام کے بدلے آزاد نہیں, کرے کوئی بھرے کوئی, ایسا نہیں ہو سکتا. جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں مارا جائے گا. اگر وہ مارنے والا عورت ہے, مرد کے مقابل میں عورت ماری جائے گی. مرد نے مارا ہے عورت کو تو بھی عورت کے بدلے میں مرد کو کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کے بدلے مارا جائے. اس وجہ سے الحر بالحر, آزاد کے بدلے آزاد, آزاد آزاد کے بدلے, والعبد بالعبد, غلام غلام کے بدلے, والانثى بالانثى, مذکر مؤنث مؤنث کے بدلے, یعنی عورت کے بدلے. یہ وضاحت اسی کی طرف. جس نے قتل کیا ہے جان بوجھ کر قصاص میں وہی قاتل مارا جائے گا. یہ اصول اور فیصلہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ قصاص بڑی سخت سزا اور سزا اتنی سخت نہیں ہونا چاہیے, یہ اعتراض ہے اسلام پر. لیکن اللہ نے اس کا جواب بہت معقول دیا ہے کہ تم قصاص کو بڑی حد تک ناک سزا سمجھتے ہو, حالانکہ تمہاری اس میں حیات ہے, تمہاری اس میں زندگی پوشیدہ ہے. اب ایک مسئلہ سے بتایا گیا, فمن عفی له من اخیہ شیء, اگر کسی کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے, مثلا کسی نے کسی کو قتل کر دیا لیکن مقتول کے ورثہ نے قاتل کو معاف کر دیا, یا اس کے ورثہ 10 ہیں اس میں سے ایک نے معاف کر دیا, تو اب قصاص نہیں لیا جا سکتا. البتہ خون بہا دیا جائے گا. کتنا؟ 100 اونٹ, ایک جان کی قیمت رکھا ہے اللہ نے, 100 اونٹ. اگر دینار سے دینا ہے تو 1000 دینار, اور درہم سے دینا ہے تو 10,000 درہم. اب اس کو تولہ ماشا میں حساب ڈالنا لمبا تھوڑا مسئلہ ہے, اس کو آپ تفصیل سے کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. ایک آدمی کے جان کی قیمت 100 اونٹ, جو بھی اس کی قیمت بنتی ہو, 100 اونٹ توڑ لیا جائے. درہم سے دینا ہے تو 10,000 درہم, دینار میں دینا ہے تو 1000 دینار, یہ جان کی قیمت قصاص دلوایا جائے گا. لیکن اگر کسی نے معاف کر دیا گیا, کسی کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے, اور کہا دیا کہ ٹھیک ہے خون بہا دے دو, اب نے خون بہا نہیں دے رہا ہے, ٹال مٹول کر رہا ہے, دوڑا رہا ہے, چپنے گھسا رہا ہے, فرمایا فاتباع بالمعروف, تو اتباع کرنا ہے معروف کے مطابق. یعنی مدعی کے ذمہ مقتول جو بھی ہو خون بہا چاہیے کہ وہ معروف کے طریقے پر اس کی اتباع کر لے, واداء الیہ باحسان, اور احسان کر کے اس کی طرف سلوک کے ساتھ ادا کر دے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ پھرتا رہے. یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے تخفیف ہے, سزاؤں میں کمی ہے. اگر یہ تخفیف نہ کرتا بلکہ ورثہ کے معاف کرنے کے باوجود بھی معاف نہ کرتا اور قتل کا حکم دے دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ تخفیف ہے, تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ رب کی طرف سے سزاؤں میں تخفیف ہے اور تم پر رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك, پھر تو تجاوز کرے گا اس کے بعد, فلہ عذاب علیم, تو اس کے لیے المناک عذاب, سخت عذاب. یعنی خون بہا نہیں دے رہا ہے, دیت نہیں دیتا ہے, یا جتنا حصہ واجب العمل ہے اتنا نہیں دیتا ہے, یا خون بہا دینے کے بعد پھر قصاص مانگتا ہے, پھر سے مقدمہ قائم کرتا ہے, دونوں طرف سے کوئی بھی تجاوز کرتا ہے سزا کا حقدار بنے گا. اب رہا سوال یہ کہ قصاص بڑی سخت سزا ہے. دنیا میں جہاں قصاص ہوتا ہے اور جہاں قصاص نہیں ہوتا ہے, دونوں جگہوں میں قتل کی تعداد گن کر فیصلہ کر لو کہ سب کہاں ہے.
اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے واسطے قصاص میں زندگی ہے، یا اولي الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک آدمی اگر قصاص میں قتل کر دیا گیا تو اب اس سے ہونے والے قتل بند ہو گئے نا۔ کسی قاتل نے کسی کو قتل کیا، اگر قصاص نہیں لیا گا تو اس نے دوسرے کو بھی مارا، تیسرے کو مارا، چوتھے کو مارا، پانچویں 100 کو مارتا، اور اگر اس ایک پہلے قتل کے عوض میں اس کو قصاص قتل کر دیا گیا تو 99 لوگ اس سے محفوظ ہو گئے۔ بظاہر نظر کیا آیا کہ قتل کے بدلے قتل سزا سخت ہے، لیکن ایک قاتل کو قتل کر دینے سے باقی لوگ محفوظ ہو گئے۔ اور جن کے دل میں یہ شرارت ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ سزا بڑی سخت ہے، جب قتل کر دیے جائیں گے تو وہ بھی سہم کے ٹھٹر کے رک جاتے ہیں، آگے ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے قصاص۔ چنانچہ دنیا کا پورا حساب موازنہ بنا کر دیکھ لو، جہاں قصاص کی سزائیں نہیں ہیں وہاں قتل روز ہوتا، اور جہاں سزائیں قتل کی نافذ ہیں وہاں قتل بڑی مشکل سے ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جواباً قتل کیا جائے گا اور مرنے کی تاب نہیں ہے، اس واسطے حاضر جاتا ہے۔ اشارہ یہاں اسی کی طرف۔ دوسرا حکم ہے جب کوئی میراث تقسیم ہو تو وصیت لکھ دی جانا چاہیے اگر وصیت کا موقع ہے۔ پہلے زمانے میں جب میراث کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے، میراث کی آیتیں تو سورہ نساء میں آ چکی ہیں تفصیل سے، انشاءاللہ وہاں آئیں گی، لیکن میراث کے تفصیل کے آنے سے پہلے یہ حکم تھا کہ جو شخص قریبی رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے اس کو وصیت کر دیتے تھے۔ وصیت کا مطلب کیا ہے؟ میرے مال سے 1/3 کی حد تک کسی کو بھی وہ دے سکتا ہے، پورے مال کا 1/3 تہائی مال۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت ہو جائے، کتب علیکم، لکھ دیا ہے تم پر، فرض کر دیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو، یعنی مرنے والا اپنے کو محسوس کر لے کہ اب میں بچوں گا نہیں، میرا وقت بہت قریب آ چکا ہے، ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑتا ہے مال کو کیا کرے؟ الوصیت، وصیت لکھ دے۔ یہ وصیت اس وقت فرض تھی جب میراث کی تقسیم نہیں تھی، جب تقسیم میراث کا حکم آ گیا تو وصیت اب فرض نہیں ہے، لیکن جن کے لیے محرومی کا خدشہ ہے اس کے حق میں وصیت آج ضروری ہے، آج واجب ہے۔ الوصیت للوالدین، ماں باپ کے حق میں وصیت کرے، والاقربین، قرابت داروں کے حق میں وصیت کرے، بالمعروف، دستور کے موافق، حقا علی المتقین، متقیوں پر یہ حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو اندیشہ ہے کسی کی محرومی کا تو اس کو وصیت کر دینا چاہیے، وصیت کو لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ دینا چاہیے۔ اگر 3 دن سے زیادہ گزر گیا وصیت نہیں کی تو اللہ کے یہاں اس کا مواخذہ ہوگا۔ کیوں؟ بسا اوقات وہ محروم ہو جاتا ہے، جیسے پوتا چاچا کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث نہیں ملتی، محروم ہو جائے گا، کیونکہ وہ قریب ہوتے ہوئے بعید کو نہیں ملتی، نزدیکی کے ہوتے ہوئے دور کو نہیں ملتی۔ ایسے موقع پر دادا پر لازم ہے 3 دن سے زیادہ نہیں سنا، لکھ دینا چاہیے وصیت کہ بیٹے کو یعنی پوترے کو 1/3 وصیت کر سکتا ہے، مگر اب حکم آ گیا ہے کہ وصیت اس کے حق میں نہیں ہو سکتی ہے جن کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، لا وصیت کے وارث، یہ دستور کے مطابق فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص بدل ڈالے، بدلنے والے پر گناہ ہوگا، فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، بس جو اس کو بدل ڈالے اس کے سن لینے کے باوجود، فانما اثمہ، تو اس کا گناہ ہوگا علی الذین یبدلونہ، ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو بدل ڈالا۔ وصیت کو اگر کوئی بدل دیتا ہے تو بدلنے والے گناہگار ہوں گے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، جس کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والی کی طرف سے، کس بات کا اندیشہ ہو؟ جنفا، بے عنوانی کا، یعنی کسی طرف جھک پڑا، اپنے دماغ سے اپنی محبت سے مجبور ہو کر کسی کی طرف مائل ہو گیا، او اثما، یا گناہ کر بیٹھا، فاصلح بینہم، تو کوئی اس میں اگر مصالحت کرا دے، ان کی اصلاح کرنے کی فکر کر دے، فلا جناح علیہ، فلا اثم علیہ، ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر رکوع مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ روزے کے مسائل اور روزے کے فدیے، پھر رمضان میں قرآن کی فضیلت، یہ تمام مباحث تفصیل سے انشاءاللہ آ رہے ہیں، آپ حضرات دعا کر لیجیے۔ یہ ہے کہ مل جل کے بیٹھے۔ سورہ میں اللہ نے تقوی کے حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بہت بڑا سوال ہے کہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے روزہ رکھنے سے؟ روزہ ایک عمل ہے، تقوی ایک وصف ہے، یہ وصف خاص روزے سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو مضمون سمجھ میں آ جاتا۔ پہلے آپ لفظوں کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، کتبہ لکھ دیے گئے، کتبہ بمعنی فریضہ، فرض کر دیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیے گئے، علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے۔ یہودیوں پر روزے تھے، عیسائیوں پر تھے، آدم سے لے کر ایدم روزے ہیں، لیکن ان کے دن، ان کی مقدار، ان کی تعداد میں فرق رہا، لیکن روزے سب پہ تھے۔ یہ روزہ جس کا ترجمہ ہم نے سیام سے لیا ہے، سیام عربی لفظ ہے، صوم اس کا واحد ہے، سیام جمع ہے، عربی میں اس کو سیام اور صوم کہتے ہیں، اس کا ترجمہ اردو میں روزہ ہے۔ روزہ فارسی لفظ ہے، فارسی سے یہ لفظ لیا گیا ہے کیونکہ اردو زبان میں سیام کا ترجمہ کرنے کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ روزہ یعنی ملی تو روزی، نہیں تو روزہ، یہ مطلب ہے۔ یہ محاورہ جو اردو میں استعمال ہے، ملی تو روزی نہیں تو روزہ، یعنی روزی ہے تو روزہ کھل گیا اور روزی نہیں ہے تو روزہ رہ گیا، تو یہ فارسی کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کے لیے لفظ صوم اور سیام آتا ہے۔ صوم کے معنی آتے ہیں امساک، رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، کھانے سے، پینے سے، جنسی خواہش پوری کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ سیام ہے۔ یہ ترجمہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے، سیام معنی روزہ، کیونکہ اردو میں روزی مشہور ہے، اسی سے ترجمہ کر دیا گیا ہے، ورنہ اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ روزہ فارسی لفظ ہے۔ آج نیت کیا ہے میں نے روزہ رکھنے، تو بصوم من غد نویت، صوم کے معنی امساک، رک جانا۔ بندہ کس سے رک گیا؟ کھانے سے، حالانکہ کھانے کی طلب ہے، پینے سے، حالانکہ پینے کی طلب ہے، خواہشات سے، حالانکہ خواہشات کی طلب ہے، خواہشات کے باوجود ان سے رک جانا، یہ ٹریننگ کا نام روزہ ہے، اور تقوی اسی کا نام ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا خدا کا حکم ٹوٹنے سے، خدا کا حکم ٹوٹا ہوا نظر آئے تو وہاں اپنے کو روک لینا، خدا کا حکم نہ ٹوٹنے دینا، یہ تقوی ہے۔ تو روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ روزے میں روزانہ، بقول ہمارے ذاکر صاحب روزی رکھی ہے، ہاتھ رکا ہوا ہے، کھانا نہیں کھا رہا،
दस्तरखान पे नेमतें चुनी है, अभी 5 मिनट बाकी है, गुरूब आफ्ताब को हाथ रुका है, क्यों नहीं चला रहा है? क्योंकि अपने आप को उसने रोका है, अभी हुक्म खुदा का नहीं हुआ है, खाने का अभी वक्त नहीं हुआ है, खाने की इजाजत नहीं मिली। इस तरीके से अपने आप को हलाल चीज से भी रोकने की आदत पड़ गई पूरा 1 महीना। तो जो बंदा 1 महीना हलाल रिज्क नहीं खा रहा है, हलाल तय्यब पानी नहीं पी रहा है, हलाल बीवी से इस्तेफादा नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने रोका है, तो जो बंदा 1 महीना हलाल से रुका है अल्लाह की खातिर, मतलब 11 महीना अल्लाह की खातिर हराम से रुकने में क्या मुश्किल है उसके लिए? ये तकवा ऐसे पैदा होता है। इसी वास्ते अल्लाह फरमाते हैं कि तुमको रोजा रखने से तकवा हासिल होगा। तुम पर रोजे जो फर्ज किए गए हैं ये कोई मशक्कत नहीं है। आज बहुत से लोग कहते हैं ऐसा करने से राशन की किल्लत का इलाज किया गया, खाना कम ना पड़ जाए ताकि बैलेंस हो जाए, यानी क्या क्या बातें की गई। रोजा हकीकत में बदन की ज़कात है, रोजा तकवे का जरिया है, रोजा अल्लाह की इताअत का नमूना है, रोजा इस बात की अलामत है कि आप अपने ऊपर एक हाकिम तस्लीम करते हैं। रोजे में गमगुसारी और फकीरों के साथ मुआनसत पैदा होती है कि हम एक दिन भूखे रहे तो हमारी ये हालत हो गई, जो लोग हमेशा भूखे रहते हैं मिल गया तो खा लिया, उनकी क्या हालत होती होगी? गमगुसारी पैदा होती है, इंसानियत पैदा होती है, इंसानों का दर्द मालूम होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि साबिका लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हें तकवा पैदा हो। तकवा पैदा होने के लिए यह बेहतरीन नमूना है। पहले रोजा पूरे महीने का फर्ज नहीं था, पहले सिर्फ मुहर्रम की 10 तारीख का फर्ज था। जब रमजान के रोजे आ गए, फर्ज हो गए, तो मुहर्रम का रोजा अब फर्ज नहीं रहा, मुस्ताहब हो गया। पहले महीने में 3 रोजे मुस्ताहब होते थे, वो आज भी मुस्ताहब बाकी हैं। अय्याम 20 के 13वीं 14वीं 15वीं चांद की रातों को अय्याम 20 खाते हैं, ये आज भी मुस्ताहब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रखते थे। यूं तो रोजा 5 दिन छोड़कर कभी भी रखा जा सकता है, 3 दिन कुर्बानी के और 2 दिन ईद और बकरीद के, ये 5 दिन हराम है रोजा रखना, इसके अलावा जब चाहे रख सकते हैं आप। कुरान करीम की इनायतों में रोजा रखने का जो हुक्म है ये रमजान के हद तक है, उसके जुमले आगे आ रहे हैं। तसल्ली के लिए फरमाया अल्लाह ताला ने अय्याम मादूदात, अय्याम जमा है उसका वाहिद है यौम, दिन, अय्याम दिन, मादूदात गिने चुने, थोड़े ही दिन तो हैं, पूरे 11 महीना अपनी मर्जी से खाओ और पियो, 1 महीने की बात है। अय्याम मादूदात चंद दिन, और उसमें भी तुम्हारे लिए ताउन अल्लाह का क्या है, फमन कान मिनकुम मरीज़न, बस तुम में से जो कोई मरीज हो यानी रोजा रखने के लायक ना हो, उस मरीज पर छोड़ दिया गया है, तेरी हालत तो खुद देख ले, रोजा रखने के लायक है कि नहीं है। यानी अगर मर्ज बढ़ने का अंदेशा हो, जान का खतरा हो, तो रोजा उसके लिए उस वक्त अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि तुम इनको बाद में पूरा करो। फमन कान मिनकुम मरीज़न, अगर तुम में से कोई मरीज हो, औ अला सफरिन, या सफर पर सवार हो, यानी सफर में हो, अला सफर पर यानी हर के सफर में हो, और सफर से मुराद ये सफर नहीं सुल्तान शाही से मुगलपुरा, सुल्तान शाही से मुगलपुरा का सफर नहीं, 77 किलोमीटर 48 मील 4 बुर्दा एक पैमाना है, 4 बुर्द बराबर होता है 48 मील के, यानी 12 मील का एक बुर्दा होता है, 12 चौक 48, और ये जो 48 मील है इनका बनता है 77 किलोमीटर, 77 किलोमीटर। इतना मसाफत तय करने का इरादा करके घर से या शहर से निकला हो, शहर से बाहर होते ही मुसाफिर कहलाएगा। अब 2 नमाजें आएंगे वो कसर पड़ेगा, रोजा यहां से रखना और तोड़ना दोनों जायज है, मुसाफिर हो गया। अगर रोजा रखना चाहे तो रख सकता है, न रखना चाहे बाद में खजा कर ले, इख्तियार दिया अल्लाह ने इसी आयत में। फरमाया फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो गिनती पूरी करे दूसरे दिनों से, यानी जब कभी सफर से वापस आए, जब कभी मरज से शिफायाब हो जाए तो इन गिनती को पूरा करे। गिनती कितनी है? 1 महीना, वो आगे आ रहा है, 1 महीना पूरा करना है। यहीं से मसला मालूम हुआ, अगर किसी की गिनती पूरी हो गई है तो अब उस पर रोजा नहीं है। सऊदी में रोजा रखता, यहां आ गया, वहां 5 दिन पहले शुरू हो गया था या 3 दिन पहले शुरू हो गया था, यहां लोगों का 28 रोजा है, उसका 31 रोजा है, उसके लिए जायज है रोजा रखे या ना रखे, क्योंकि गिनती पूरी हो गई उसकी, गिनती पूरी करना है। फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फल्यसुम, इतनी गिनती है, यह फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, यह आयत 2 मफ़हूम के एतबार से जरा मुश्किल है। ताकत रखते हुए भी फिदिया दे दो, रोजा मत रखो। यह उस वक्त की बात है जब यह गुंजाइश थी कि रोजा रख लो या रोजे के बदले में फिदिया दे दो, सब पर रोजा वाजिब नहीं था, इख्तियार दिया था अल्लाह ने। इस माने में यह आयत का तर्जुमा होगा, और उन लोगों पर जो रोजे की ताकत रखते हैं 1 दिन का खाना है बतौर फिदिया के, बजाय रोजा के फिदिया दे दो। फिदिया कितना है? 1 दिन का खाना, खाने के बजाय गल्ला देना है तो वही सदक़े फितर वाला हिसाब, यानी 2.25 सेर गेहूं या उसकी कीमत, यानी 1 किलो 666 ग्राम या उसके पैसे, ये उसका फिदिया है। ये इस माने में आयत अगर ली जाएगी तो इसको मनसूख माना जाएगा अगली आयत से जो नासिख है इसके लिए, यानी वो आयत आने से ये आयत मनसूख हो गई। एक कौल ये है मुफस्सिरीन का कि फिदिया की ताकत है, रोजे की भी ताकत है, चाहे फिदिया दे चाहे रोजा रखे, इख्तियार। एक कौल ये है, लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन कहते हैं ये आयत दर हकीकत मनसूख नहीं है ऊपर की बातों से, बल्कि इसका मतलब ये है, यहां पर लफ्ज़ युतीक़ूना बाब इफ़आल से है जिसमें सल्ब माखज़ है, यानी और वो लोग जो रोजे की ताकत नहीं रखते हैं, यानी बूढ़े हो गए, इतना बुढ़ापा आ गया कि रोजा अब नहीं रखते, तो क्या करें? वो फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, एक मिस्कीन का फिदिया रोके रोजे पर दे दिया करें, यानी सल्ब माखज़ उसके माने को ले लेना, छीन लेना। जैसे हम कहते हैं मुमर्रिज़ा, नर्स को बोलते हैं, नर्स को क्या बोलते हैं अरबी में? मुमर्रिज़ा, मर्ज को खींच लेने वाली, मुमर्रिज़ा कहते हैं नर्स को। नर्स क्या करती है? इलाज करते करते मरीज के मर्ज को खींच लेती है और नया मर्ज पैदा कर देती है, उसको मुमर्रिज़ा कहते हैं। यानी जो बीमारी लेके आया था वो बीमारी खत्म और अपने इश्क की बीमारी उसको दे देती है, तो उसको कहते हैं मुमर्रिज़ा, नया मर्ज पैदा कर देना। तो सल्ब माखज़ का मतलब क्या है? जो उसका माना है वो लेकर दूसरे माना दे देना, इसको सल्ब माखज़ कहते हैं। यहाँ वही है कि वो लोग जो रोजे की ताकत रखते हैं क्या करेंगे? वो 1 दिन का खाना बतौर फिदिया के दे दें, फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना दे दें। शेख फानी है, बूढ़ा है, इतना बुढ़ापा है कि रोजा रख नहीं सकता, दोबारा जवानी की उम्मीद नहीं, ऐसे शख्स के लिए ये फिदिया का हुक्म आज भी बाकी है इसी आयत की वजह से। फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह, और जो खुशदिली के साथ रोजा रख ले या बेहतर से बेहतर खैर यानी फिदिया दे दे, तो फिदिया उसका दे देना उसके हाथ में बेहतर है।
اللہ نے کہا تھا ایک فدیہ دے دو، انہوں نے 2 سیر گیہوں، اس نے 2 سیر دے دیا، بڑھ کے تھوڑا دے دیا، فرمایا یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دینا تو جائز ہے، لیکن اگر مشقت جھیلتا ہے اور روزہ رکھنے کی برابر کوشش کرتا ہے تو ایسا روزہ اس فدیہ دینے سے بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ کیوں؟ روزہ نہ رکھنے سے، فدیہ دینے سے اس کو اجر ملتا، اور روزہ رکھنے سے جو اجر ملے گا اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر نہیں، اس کا اجر میں خود ہوں، اجر نہیں دوں گا، اس کا اجر میں خود بن جاؤں گا، کیونکہ حدیث آپ نے پڑھا ہوگا الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، دونوں طرح پڑھا گیا اس کو۔ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، مگر فدیہ کا بدلہ میں خود دوں گا نہیں، فرشتے دیں گے۔ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اللہ دیں گے تو کتنا دیں گے؟ اور ایک ترجمہ کیا شاعری نے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دیا جاؤں گا، مطلب میں روزے دار کو مل جاؤں گا۔ اس لیے وان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے حق میں بہتر ہے فدیہ دینے کے مقابلے میں، فدیہ دینے سے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ ہمارے والد محترم صاحب کم سے کم 90 سال کے ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، بستر پہ نمازیں بھی گھر میں پڑھ رہے ہیں، لیکن آج بھی ان سے کہا جاتا ہے روزہ توڑ کے فدیہ دے دو تو بولتے نہیں، ڈر لگتا۔ اس حالت میں بھی فدیہ دینے میں بھی ڈر لگتا ہے، روزہ رکھیں گے چاہے اسی میں جان چلی جائے، کسی کی سنتے نہیں۔ تو روزہ یہ مشقت آدمی کب جھیلتا ہے؟ جب اس کو اجر ملنے کی امید ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ خود ملیں گے۔ پہلے زمانے کے لوگ دفاع کش ہوتے تھے، محنتی ہوتے تھے، آج ذرا بہانہ ملا توڑ دیتے، پھر اس کے بعد قضا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ عورتوں کے لیے اللہ نے قضا رکھا ہے، نمازوں کی قضا تو معاف رکھا ہے ایام حیض کے، لیکن روزے کی قضا ہے، روزہ چھوڑ گیا تو اس کی قضا اگر نہ رکھیں گے تو ہر روزے کے بدلے میں مواخذہ ہے، معافی نہیں۔ تو فدیہ دینا جائز ہے، کس کے لیے؟ شیخ فانی کے لیے جو بالکل قریب المرگ ہیں، ان کے لیے فدیہ دینا جائز، لیکن ان کے حق میں بھی روزہ رکھ لینا فدیہ دینے سے بہتر ہے۔ اب کوئی طاقتور ہے پھر بھی چاہتا ہے فدیہ دے دوں، اب درست نہیں، وہ منسوخ۔ کون سی آیت سے منسوخ ہے؟ اس کے بعد کی آیت ابھی آ رہی ہے، اسی صفحے میں آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، کہ روزے کا بدلہ کیا ہے۔ روزے کا بدلہ خود وہ ذات ہے جس کی خاطر روزہ رکھا گیا ہے۔ اب روزے میں کچھ باتیں ایسی ہیں، بہت طویل بات ہو جائے گی اگر میں روزے کے فضائل پر گیا، یہ آیت ہی رہ جائے گی، لیکن چند باتیں بتا دوں۔ روزہ ڈھال ہے جہنم کے عذاب سے، لیکن جب تک یہ پھاڑ نہ دیا جائے۔ صحابہ نے کہا روزہ پھٹتا بھی ہے؟ ہاں پھٹ جاتا ہے۔ الصوم جنہ ما لم یخرقہ، جب تک پھٹ نہ جائے۔ صحابہ نے پوچھا روزہ پھٹتا بھی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیسے پھٹتا ہے؟ تو کہا غیبت سے، تہمت سے، جھوٹ سے، زبان کے غلط استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی روزہ جو ڈھال بن رہا تھا اب وہ پھٹ جائے گا، فرض ذمہ ثابت ہو جائے گا لیکن اب ڈھال بننے کے لائق نہیں رہے گا۔ آج بیشتر روزے دار روزہ کاٹنے کے لیے ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، روزہ کاٹنے کے لیے گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، روزہ نہیں کٹ رہا ہے لہذا بیٹھ کے ان کی غلطی غیبت۔ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے، اور روزہ رکھا ہے زنا نہیں کرے گا، زنا تو بہت دور کی بات ہے، حلال استعمال بھی نہیں کرے گا، تو پھر غیبت کرنے کا گناہ اس سے بڑھ کر ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس کا ادراک نہیں کرتا کہ ہم زبان سے کیا بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ ہماری زبان آپ کے حکم کے تابع ہو کر چلے، اپنی مرضی سے نہ چلے۔ جو بندہ زبان پہ اپنے قابو پاتا ہے وہ اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اور جس کا نفس قابو میں آ گیا ہے وہ انشاءاللہ بخشا جائے گا۔ تو دوسری بات، روزہ کب رکھنا ہے، کتنے دن رکھنا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ رمضان ہی میں کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ نے تعارف کرا دیا، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن نازل کیا گیا، یہ پہلا تعارف ہے۔ اور قرآن کی خوبی معلوم ہے کہ جہاں پہنچتا ہے وہ قرآن فضیلت پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان میں پیدا ہوا، نازل ہوا، تو سارے مہینوں سے رمضان کا مہینہ افضل ہو گیا۔ بعض لوگوں کو نہیں معلوم ہے، وہ رمضان کے مہینے کی افضلیت کے بجائے کسی اور مہینے کی افضلیت کرنے کا بجا رہے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، کون سی آیت نہیں معلوم۔ قرآن کریم میں تو یہی کہا ہے اللہ نے کہ شب قدر رمضان میں آئی، ساری آسمانی کتابیں رمضان میں آئیں، اور رمضان کا مہینہ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن جو نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں آیا ہے، اور وہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ جو رات 1000 مہینے سے بہتر ہو، نص قطعی میں سورہ قدر کی آیت میں۔ اب اگر اس مہینے کو کوئی آدمی کہے کہ نہیں اس سے بہتر دوسرے مہینے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ کوئی آیت پڑھ دے، قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کر دے۔ ہاں، قرآن کریم کی ہر آیت کا ماننا ہر ایک پر فرض ہے، اور ادھر آیت قرآن کا انکار بھی لازم آتا ہے۔ ایسا کہہ دینے سے کوئی مہینہ رمضان سے زیادہ فضیلت والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، نص قطعی قرآن کی۔ اور رمضان کا مہینہ سب سے افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس مہینے میں اور جس رات میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن کی وجہ سے وہ رات 1000 مہینے سے افضل قرار پائی۔ سورہ قدر پارہ 30 کے اندر موجود وما انزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے۔ ہدی للناس، جو قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں، اس کی کیا حیثیت کہ وہ قرآن ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تب تک مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک رہے، لیکن قرآن کریم کے نزول سے پہلے تک آپ نے دعوت اللہ نہیں شروع کیا۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، اب قرآن نازل ہوا، نزول قرآن کے بعد آپ نے دعوت اللہ کو شروع کیا، اور خود فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں خود اتباع کرتا ہوں اس وحی کی جو مجھ پر نازل ہوا۔ سورہ یونس پارہ 11۔ تو اس کتاب کو اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا کہ میں وحی کی اتباع کرتا ہوں، جو وحی آتی، جو پیغام آتا، جو خدا کا حکم آتا، میں خود اسی کے مطابق چلتا ہوں۔ تو یہ کتاب ہے ہدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ۔ نمبر 2 وبینات من الہدی، اور وضاحت ہے ہدایت کی، یعنی اس میں جو آیتیں ہیں بہت بین ہیں، بہت واضح ہیں، بہت روشن ہیں۔ من الہدی یعنی ہدایت کی باتیں، ہدایت کے دلائل۔ نمبر 3 والفرقان، قرآن کریم کا دوسرا نام فرقان بھی ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ سنا فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان مانے فرق کرنے والی کتاب، کس کے درمیان؟ حق اور باطل کے درمیان۔ اس طرح کس کا ہے؟ فرقان کا۔ یہ قرآن کی خوبی قرآن بیان کر رہا ہے
یعنی اگر آپ کو جاننا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو یہ قرآن ترازو کی طرح تول کر دیتا، تول لو اس کے اوپر. آپ کو شبہ ہے آپ نے 5 روپے دیا اور 1 کلو توری لیا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا کرتے آپ؟ ترازو پہ رکھ کے تولتے. یہ قرآن حق اور باطل کی ترازو ہے. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ فرقان کا ہے. کسی کو معلوم کرنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو ان کی تمام باتوں کی کسوٹی قرآن کریم ہے. یہ ہے فرقان کا ترجمہ. فرقان کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل. خود سورہ فرقان سورت کا نام ہے. وہاں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ بندہ سارے جہان کے واسطے نذیر بن جائے. تو فرقان یہ کتاب ہے، واضح دلائل یہ کتاب ہے، ذریعہ ہدایت یہ کتاب ہے. لہذا جب اس مہینے میں یہ کتاب نازل کی گئی اتنی فضیلت والی، تو اس مہینے کا احترام تمہیں کیسے کرنا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اس سے روزے کی فضیلت آئی. جو تم میں سے پائے اس مہینے کو یعنی رمضان کے مہینے کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اس مہینے میں جو پیچھے آئی تھی طاقت کے باوجود فدیہ دے، طاقت کے باوجود فدیہ دے روزہ نہ رکھے، وہ جملہ اسی جملے سے کینسل ہوا ہے، وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے. تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، دیکھا آپ نے اسی جملے کو دہرایا پھر تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ چاہے تو فدیہ دے چاہے تو روزہ رکھے. نہیں، وہ حکم کینسل ہے. اب نیا حکم آیا ہے کہ مہینہ ملے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ہاں اس سے استثناء اب بھی ہے، اگر کوئی مریض ہے او علی سفر یا سفر کی حالت پر ہے فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں سے. جب صحت مل جائے، جب سفر سے لوٹ کے آ جائے، گنتی پوری کر لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ ارادہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی کا اور نہیں چاہتے ہیں تم پر تنگی. دیکھا اللہ ہو کر، غنی ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر ہماری اتنی ہمدردی ہے. فرمایا تم پر اللہ تنگی نہیں چاہتے، تم پر اللہ آسانی چاہتے. دیکھا آپ نے، بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کا ایسا خیال کرے. ہر بڑے کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کا ایسا خیال کرے. اللہ فرماتے ہیں اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتے، تم پر آسانی چاہتے. کہیں تم سوچیں گے کہ روزہ تم پر تنگی کے لیے ہے. کسی حال میں روزہ رکھنا اگر یہ حکم ہوتا تو تنگی ہوتی، لیکن مسافر کو، مریض کو، حائضہ کو، نفسا کو، حمل والی کو، دودھ پلانے والی کو، آگے سب آ رہا ہے، ان سب کو مستثنیٰ کر دیا اللہ نے. تم چاہے تو روزہ رکھو، چاہے تو ان دنوں کو گن کے رکھ لو، بعد میں پوری کر لو. یہ کس لیے ہے؟ امت پہ آسانی کے لیے ہے. اللہ تم پر آسانیاں چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. اس میں اشارہ یہ ہے کہ تم بھی اپنے چھوٹوں پر آسانی رکھو، تنگی مت رکھو. اور حدیث پاک یاد ہو گئی تو بہت لطف آئے گا آپ کو کہ جو شخص ہم میں سے ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. فرمایا من لم یرحم صغیرنا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یہاں اللہ نے واضح کر دیا اللہ تم پر آسانی چاہتے ہیں، اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتے. اور کیا مقصد ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو. اللہ چاہتے ہیں کہ تم گنتی پوری کرو، یعنی رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہے تو 29 اور 30 کا ہے تو 30، اس مہینے کو تمہیں پورا کرنا ہے. 28 نہیں ہو سکتا اور 31 نہیں ہو سکتا، 29 یا 30 بس دو ہی ہو سکتا ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی، بالا خانے پر جا کر بیٹھ گئے تھے کہ میں نیچے عورتوں کے پاس نہیں آؤں گا پورا 1 مہینہ. یہ حدیث بخاری میں ہے، ایلا کے بیان میں. قسم کھا لیا میں عورتوں کے پاس 1 مہینہ نہیں آؤں گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ پاؤں میں موچ آ گیا تھا، کچھ خفگی بھی تھی، کچھ نمونہ بتانا تھا. جب 29 دن گزر گئے تو آپ تشریف لے چلے آئے. ایک خاتون نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم 1 مہینہ نیچے نہیں آئیں گے اور آپ تشریف لے آئے. فرمایا کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. یہ مہینہ 29 کا، کبھی بھی مہینہ 31 کا نہیں ہوگا، 28 کا نہیں ہوگا. انگریزی میں ہوتا ہوگا 28 کا. لیپ ایئر آئے، جب لیپ ایئر نہیں آیا تو وہاں بھی 29 ہے. کبھی لیپ ایئر آ گیا تو 28 کا ہو سکتا ہے، ورنہ مہینہ کم سے کم 29 کا ہوگا یا پھر 30 کا ہوگا. یہ گنتی پوری کرنا. یہیں سے معلوم ہوا کہ گنتی جب پوری کرنا ہے اور کسی کا روزہ 30 ہو گیا اور سعودی سے آیا ہے یا امریکہ سے جانے والا ہے، کہیں بھی دنیا میں 30 کے بعد اس کو اختیار ہے روزہ رکھے یا نہ رکھے. لیکن احترام روزہ داروں کے سامنے کھانا پینا، چلنا پھرنا، کھانے کا ماحول بنانا مکروہ ہے. اس کو چاہیے کہ روزے کا نہیں، روزے داروں کا احترام کرے. اللہ فرماتے ہیں اور تکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ تم کو اللہ نے رہنمائی کی، تم کو توفیق دی. اللہ نے تم کو ایک مسئلہ بتا کر روزے کے بارے میں تم کو رہنمائی کیا، تم اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرو کہ یہ روزہ اگر چھوٹ جائے تو بعد میں قضا کر لو تاکہ تمہاری گنتی پوری ہو جائے اور تمہارا اجر مختص ہو جائے. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. جیسا مال کی زکات دے کر مزکا مال، ایسے ہی جسم کی زکات دے کر مزکا جسم. وہ جسم جہنم میں کیسے جائے گا جس نے اپنے جسم کی زکات دے دی. اور جو انسان حلال مال کو نہیں کھاتا ہے اللہ کے حکم سے، بھلا وہ بندہ حرام مال کھا کر اپنے جسم کو کیسے پا سکتا ہے؟ اس لیے روزے کے اندر اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. یہاں سے ایک سوال کا جواب دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تو عرش پہ بیٹھے ہیں، دنیا اللہ سے خالی ہے، اگر ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں تو کیسے معلوم ہوگا اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ ان کا گھر تو بیت اللہ میں ہے. ایسے تمام سوالوں کا ایک جواب دیا ہے اللہ نے. جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہا دو میں تمہارے قریب ہوں. ہاں میں عرش پہ ہوں تب بھی تمہارے قریب ہوں، میرا گھر بیت اللہ ہے تب بھی تمہارے قریب میں ہوں، میں نظر نہیں آتا ہوں تب بھی تمہارے قریب میں ہوں. تم مجھے نظر نہیں آتے ہو میں تم کو دیکھتا ہوں، تم مجھے نظر آتے ہو تم میری آنکھوں میں ہو، تمہارا ایک ایک عمل میں دیکھ رہا ہوں. تم اگر مجھے نہیں دیکھتے ہو تو کیا ہوا؟ جب بندے میرے مجھ سے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کریں، آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے عباد میرے بندے آپ سے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ انی، میرے بارے میں. انی عین نون زبر عن کے معنی کسی کے بارے میں پوچھنا. انی میرے بارے میں جب پوچھیں میرے بندے آپ سے، فإنی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں. یہاں پہ اتنا ہی کہا. ایک مقام پہ فرمایا سورہ ہجر میں نبئ عبادی، خبر دے دو میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میرے بارے میں کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں. یہاں فرمایا جب بندے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہا دو فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار، اذا دعان، جب پکارے. دیکھا آپ نے ہم میں سے ہر شخص کیا کرتا ہے؟ بھائی ملنا ہے تو 4 بجے آنا، میرا ملنے کا ٹائم 9 سے 12 ہے. اللہ ہو کر فرماتے ہیں جب پکارے میں حاضر.
سوچا آپ نے کبھی یہ صفت اللہ کی اپناؤ؟ آج لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے ٹائم پہ آؤ، یہ ہے تعلی اور یہ ہے نازیبہ فخر. ہاں یہ بول سکتا ہے کہ بھائی میں مجبور ہوں، تھک جاتا ہوں، مجھ پہ تھوڑا رحم کھاؤ، میں اس ٹائم پہ آرام کرنا چاہتا ہوں، تو چلتا درست ہے، یہ معذرت درست ہے. لیکن غرور کے ساتھ، تعلی کے ساتھ کہ مجھ سے ملنا ہے تو اتنے بجے آؤ، یہ تعلی ہے. اللہ کی ذات غنی ہے، بے نیاز ہے، لیکن کیا فرمایا؟ اذا دعان، جب کبھی پکارو، اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار پر میں لبیک کہتا ہوں، جب بھی پکارو. اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ جب ایسے ہیں کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے تو وہ سنتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ خود فرماتے ہیں فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ میری بات بھی بندے قبول کریں، میری بات کو قبول کریں. تم پکارے تو میں حاضر، اور میں پکروایا تو تم غیر حاضر، یہ کون سا انصاف ہے؟ ہر مؤذن میری طرف سے پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ، تم نہیں آتے، مطلب کیا ہوا؟ ہم نے ندا کی اور تم آئے نہیں. ابراہیم نے آواز کی، تم حج فرض ہو گیا تمہارے اوپر، تم وہاں پہنچے نہیں. حاجی پر حج فرض ہو گیا، وہ نہیں جا رہا ہے تو وہ بھی غیر حاضر لکھا جائے گا. ہم نے بلایا تھا، تم حج میں نہیں آئے، تم پر حج فرض تھا. اور 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے، جو آ سکتا ہے نہیں آتا ہے تو بھی غیر حاضر لکھا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں اس کی پکار کو، تو بندے میری قبول کرنا چاہیے. فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ بندے میری بات قبول کریں. ایک نابینا صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ کر لے چلنے والا کوئی نہیں، کیا مجھے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے کہا رخصت ہے. تھوڑی دور گئے، آپ نے کہا سنو کیا تم اذان سنتے ہو؟ فرمایا ہاں اذان سنتا ہوں. تو کہا جب اذان سنتے ہو تو جواب دو، اور جواب کیا ہے؟ حاضری. سنا آپ نے؟ یہ روایت ابو داؤد کی ہے. نابینا ہے، نابینا ہونا یہ گزر ہے، ان کی آنکھوں میں بینائی نہیں. وہ آگے فرماتے ہیں لیس لی قائد یقودنی الی المسجد فسأل ان يرخص فرخص له فلما ولى دعاه قال هل تسمعون النداء قال نعم قال فاجب. اگر آواز سنتے ہو تو جواب دینا ہے. سوچو نابینا سے یہ سلوک اتنی اہمیت ہے، تو جب اللہ پکارے تو بندوں کو بھی لبیک کہنا چاہیے. یہ ہے فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، میری بات کا یقین کریں. لعلهم يرشدون، شاید کہ وہ مرشد بن جائیں. ہاں یرشدون مانے رشد مانے نیک بخت ہو جائیں، خوش بخت ہو جائیں، نصیبہ ان کا بن جائے. یرشدون رشد و ہدایت کے معنی نیک بختی کا راستہ ان کو مل جائے. تو دو باتیں ہو گئی. اللہ ہماری پکار پر فوراً متوجہ ہوتے ہیں، یہ ثابت ہوا. اخلاقاً جب اللہ پکارے تو ہم کو متوجہ ہونا چاہیے، یہ ثابت ہوا. اور جو بندہ پکارنے پر حاضر نہیں ہوگا وہ غیر حاضر لکھا جائے گا، چاہے وہ پکار حج کی ہو واجب کی شکل میں، چاہے وہ پکار نماز کی ہو اذان کی شکل میں، چاہے وہ پکار دعوت رجوع الی القرآن ہو قرآن کی شکل میں. آپ کو اخلاقاً قبول کرنا پڑے گا. اب یہاں سے آیت نمبر 187، یہ بہت بڑی آیت ہے. اس آیت میں اعتکاف کے مسائل، سحری کے مسائل تفصیل سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے میں جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو سحری کھانے کے بعد، آج بھی کھانا بند ہے لیکن اس وقت کا حکم تھا کہ شام میں سونے سے پہلے چاہے کھانا کھا لو چاہے کچھ بھی کر لو. ایک بار سو گئے تو اب کچھ بھی کھا نہیں سکتے تھے، بیوی کے ساتھ ہم بستر بھی نہیں ہو سکتے تھے، منع تھا. یہ آیت آئی تو جواز پیدا ہوا. اس آیت نے آ کے نرمی پیدا کی. یہی قانون تھا. رمضان کی راتوں میں جو چاہے نہیں کر سکتے تھے. نیند لگنے سے پہلے تک سب جائز تھا، نیند لگنے کے بعد جائز نہیں تھا. رات میں کچھ لوگوں نے خیانت کی، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو گئے. صبح یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں رفث کو یعنی حجاب بے حجاب ہونے کو حلال کر دیا. راتوں میں تمہاری خیانت سے اللہ واقف ہے، معاملے میں قانون میں نرمی پیدا کر دی. ایک واقعہ تو یہ ہے. اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھکے ماندے آئے، افطاری کیا، نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد کھائیں گے سوچ کے ذرا لیٹے تو آنکھ لگ گئی، کھانا نہیں کھا سکے. اب کھانا منع تھا. صبح جب ہوئی تو نیا روزہ شروع ہو گیا. دوسرے دن بغیر روزے کے رہنا پڑا. ان کی حالت لڑکھڑا گئی. ان کو بھی اسی آیت میں معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب راتوں میں کوئی پابندی نہیں ہے، راتوں میں ہر چیز حلال کر دی گئی اس آیت کے نزول کے ذات. تو یہ آیت نے دو راحتیں پہنچائیں. دو آیتیں، اس آیت میں دو نشانیاں اللہ کی، دو راحتیں، دو قانون کی تبدیلی. ایک راتوں میں بے حجاب ہونا، ایک رات بھر کھاتے رہنا. نتیجہ یہ ہے کہ لوگ رات بھر کھاتے رہتے ہیں. اگر پہلے کا قانون باقی ہوتا تو پورے آؤٹ ہوتے، ایک بھی پاس نہیں ہوتا امتحان میں. اللہ نے آسانی پیدا کی. اور آپ کو معلوم ہوگا، میں نام نہیں بتاؤں گا کہ کنہوں نے رات میں یہ حرکت کی تھی تو صبح آیت نازل ہوئی. اتنا آپ کا ہوم ورک ہے، ڈھونڈ کے لاؤ کس صحابی کا یہ واقعہ ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. اتنا تو ہوم ورک کریں گے نا؟ نہیں کریں گے. سب پکا پکایا ملنا، کوئی کام نہیں کرنا. قرآن کریم کے ساتھ تھوڑا سا شغف رکھنا چاہیے، تھوڑا سا محنت جدوجہد کرنا چاہیے. ہاں ماشاء اللہ. دیکھو ہمارے قرآن شاگرد ہیں 5 سالہ، یہ وہاں کا درس سنے اصل میں اس بات سے بتا دیے. دیکھو ہم نئے سے سوال کر رہے ہیں، نئے لوگوں کو بولنا چاہیے. دیکھیے ترجمہ، وحل لکم حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم تمہاری عورتوں سے بے حجاب ہونا، ہن لباس لکم تمہارے واسطے لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کے واسطے لباس ہو. لباس جسم کی ہر چیز چھپاتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، اچھائی برائی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. الحمدللہ. اس طریقے سے لباس شوہر ہے بیوی کا، چاہیے کہ وہ اپنے تمام باتوں کو غیروں پر ظاہر نہ ہونے دیں. جو باتیں راز کی ہیں ان دونوں کلاس امانت ہیں. علم اللہ نے جان لیا، مطلب اللہ کو خبر ہے، اللہ کو معلوم ہو چکا. انکم کنتم تخانون انفسکم، کہ بے شک تم خیانت کرتے ہو اپنے آپ سے، یعنی حکم جو اللہ کا تھا اس کی خلاف ورزی رات کی تنہائی میں ہو گئی. فتاب علیکم، تم پر اللہ نے معافی کی. تاب علیکم توبہ قبول کرنا. وعفا عنکم، اور تم کو معاف کر دیا. فالآن، سو اب نیا حکم کیا آیا؟ باشروہن، ان سے مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے واسطے فرض کیا ہے. یعنی اس ملنے مباشرت کرنے سے اولاد کو تلاش کرنے کی نیت ہو، صرف خواہشیں پوری کرنے کی نیت نہ ہو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. کب تک کھاؤ اور پیو؟ سونے تک نہیں. اب کب تک کھاؤ اور پیو؟ حتیٰ، یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے واسطے سفید دھاگا کالے دھاگے سے. من
من الفجر یا من الفجر کا ٹکڑا بعد میں نازل ہوا، یہ ٹکڑا بعد میں نازل ہوا. تو صحابہ میں سے بعض نے کیا سمجھا، ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا سر کے نیچے رکھ لیا، دیکھتے گئے کھاتے گئے، جب تک دونوں میں فرق ظاہر نہ ہو جائے اندھیرے میں تب تک کھاتے گئے. اللہ نے کہا یہ یہاں پر دھاگا مراد نہیں ہے، صبح صادق اور صبح کاذب والا دھاگا مراد ہے. اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے من الفجر کا اضافہ فرمایا. صحابہ کے سامنے جب ایسے موقع پر ایسی آیتیں اترتی تھیں تو پورا مسئلہ مستحضر ہوتا تھا، اس لیے ان کے عمل میں بڑی پختگی آتی تھی. ہم کو پتہ ہی نہیں کہ پہلے وہ حکم تھا پھر یہ حکم آیا پھر یہ بدلا، کیوں حکم؟ ہم نے تو صرف 6 رکعت 6 پارہ سنا، 20 پارہ سنا، ایک رکعت میں پورا کلام پاک سنا، تو کیا سمجھ آئے گا؟ ایسے سننے کا پڑے گا. صحابہ نے ایسا کبھی نہیں سنا، وہ جتنا سنتے تھے سمجھ کر سنتے تھے، سمجھ کر پڑھتے تھے. ایک صحابی کا نام بتا دو جس نے قرآن سمجھے بغیر پڑھا ہو، ایک صحابی کا نام بتا دو، نہیں ملے گا. ہمیں اگر مجبوری ہے کہ ہم بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو کوشش کرنا چاہیے، یا ہم مجبور ہیں ہم کوشش نہیں کریں گے؟ ہندوستان میں جتنا قرآن کریم پر محنت کی گئی ہے عالم عرب میں نہیں کی گئی اتنی محنت. کیا ہندوستان کے علماء پورے کے پورے عربی ہیں پیدائشی طور پر؟ نہیں. تفسیریں لکھنے والے پورے ہندوستان کے یہیں سے پیدا کیے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ کو اتنا محنت سے سیکھا ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر انہوں نے کوشش کی. تو یہ نہ عذر پیش نہیں کرنا کہ ہم تو عربی نہیں ہیں لہٰذا ہم بغیر سمجھے پڑھتے رہیں گے. ہم انڈین ہیں، ہمارے واسطے گنجائش ہے نہیں، ہر ایک بات سمجھنا ضروری ہے. اگر سمجھنے کی طاقت ہے، محنت ہم نہیں کر رہے ہیں تو مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، غفلت کا جرم لگے گا. ہم پر لازم ہے کہ ہم کوشش کریں. پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ کو رکھو، پورا کرو روزہ رات تک. یعنی اب روزہ رکھو فجر کے بعد سے لے کر رات تک. رات سے مراد کیا ہے؟ طلوع شمس سے شروع ہوا تھا، غروب شمس تک رکھو. جب شفق احمر پورا کا پورا ڈوب جائے جب روزہ کھولنے کا حکم ہے. روزے میں جلدی کرو، یہ حکم ضرور ہے، لیکن اتنا جلدی نہ کرو کہ شبہ پیدا ہو جائے. جیسے ہمارے بعض لوگ کر رہے ہیں آج 5 منٹ میں بےتاب ہو جا رہے ہیں، پہلے کھول دے رہے ہیں 5 منٹ. جلدی کرنے کا مطلب پہلے کھولنا نہیں ہے، پورا سورج غروب ہو جائے تب کھولنا ہے. پورا سورج غروب نہیں ہوا تو روزہ آپ کا چلا جائے گا. اس وقت یہاں اللہ نے کیا کہا؟ روزے کو پورا کرو. کب تک؟ دن ڈوبنے تک نہیں کہا، الی اللیل کہا، الی اللیل، جب رات شروع ہو جائے. اور رات شروع کب ہوتی ہے؟ جب سورج پورا ڈوب جائے. لہٰذا جو 5 منٹ پہلے کر لیتے ہیں حدیث کی بنیاد پر، ان کو چاہیے کہ اس آیت پر نگاہ ڈالیں. یہاں اللہ نے الی غروب الشمس نہیں کہا، الی اللیل کہا، رات شروع ہونے تک. رات کب ہوتی ہے؟ جب رات کی صفات ظاہر ہوں، یعنی تاریکی شروع ہو جائے. اس لیے 5 منٹ میں روزہ خراب نہیں کرنا چاہیے. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، اور مباشرت مت کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. یعنی مباشرت جائز ہے، لیکن جو معتکف ہے مسجد کے اندر اس کو حالت اعتکاف میں گنجائش نہیں ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. حدود یعنی اللہ نے اسے گھیر دیا. حدود کے معنی باؤنڈری وال، فلا تقربوها، اس سے قریب مت جاؤ. جو اللہ کے محارم اور اللہ کے منہیات ہیں یہ اللہ کے حدود ہیں. اللہ کے قانون کو توڑنا حدود اللہ کے خلاف جانا ہے. کذالک یبین اللہ آیاتی، ایسے ہی اللہ بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں تمہارے واسطے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اس متقی اور پرہیزگار بننے کا واسطے کیا فرمایا؟ یہ حدود کی پابندی. متقی کون؟ جو خدا کے احکام کی پابندی کرے، جو حدود اللہ کو نہ توڑے وہ متقی ہے. ثابت ہو گیا. اب جو لوگ حدود اللہ کو توڑتے ہیں پھر بھی متقی بنتے ہیں ان کا تقویٰ اس آیت میں آگے بکھر جاتا ہے. اب اس کے بعد جو آخری آیت رکوع کی ہے یہ بہت طویل مضمون رکھتی ہے تو بہت مختصر اور جامع، لیکن اس آیت پر کلام آج نہیں ہوگا کیونکہ صرف 5 منٹ باقی ہے. اس آیت پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ ہم کریں گے. اس سے پہلے اس آیت پر گفتگو گزشتہ ہفتے میں ہو چکی ہے. 187 ہے آیت نمبر. اس آیت کا تعلق چونکہ پچھلی گفتگو سے تھا تو بطور ربط کے کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا. آج انشاءاللہ اس پر مکمل گفتگو ہوگی اور یہ آیت احکام کے لحاظ سے بہت اہم ہے، بہت اہم آیتوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلی چیز لفظ احلہ سے ایک چیز جو پہلے سے حرام تھی اللہ نے حلال کر دیا، اور وہ ہے رمضان کی راتوں میں رفث، یعنی اپنی جائز عورتوں سے بھی جو ممنوع تھا بے حجاب ہونا رمضان کی وجہ سے اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے رمضان کی راتوں میں بے حجاب ہونے کو حلال قرار دے دیا. یہ امت کے لیے بہت زیادہ آسانیاں. الرفث کے معنی بے حجاب ہونا، بے لباس ہونا، اردو میں جس کو مباشرت کہا جاتا ہے. الی نسائکم، تمہاری عورتوں کی طرف. نساء کا لفظ اس واسطے کہا کہ تمہاری منکوحہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور باندیاں بھی ہو سکتی ہیں. باندیوں کی بحث یہاں نہیں کریں گے، جہاں انشاءاللہ اس کی ضرورت محسوس ہوگی وہاں وہ بحث کو لائیں گے. اور یہ بھی بات آ چکی تھی کہ عورتیں تمہارے واسطے لباس ہیں اور تم اے مردو ان کے واسطے لباس ہو. یہاں تک فرمایا روایتوں میں عورت اپنے مرد کے بارے میں دوسری عورتوں سے ایسی وضاحت نہ کرے کہ دوسری عورتوں کے دل میں طمع اور لالچ پیدا ہونے لگے. نہ مرد اپنی عورتوں کے پوشیدہ احوال کو دوسرے مردوں سے بیان کرے کہ ان کے دلوں میں کچھ ناجائز خواہش اور طمع پیدا ہونے لگے. ممنوع ہے، لباس ہونے کے خلاف ہے. لباس تو ساتر ہوتا ہے، بدن کو مستور کرتا ہے، چھپاتا ہے، اس کے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. اس لیے عورت اپنے شوہر کے عیوب ظاہر نہ کرے اور شوہر اپنے بیوی کو عیوب ظاہر نہ کرے، چھپا کے رکھے اس. اور ان دونوں کے درمیان جتنا صبر اور تحمل ہوگا، جتنا ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ ہوگا، یہ زندگی بڑی پرسکون گزرے گی. اور اگر آپس میں بدگمانی پیدا ہو گئی، دلوں میں اگر بدگمانی رہے گی، پریشان ہر ایک زندگانی رہے گی. بشیر بدر نے کہا تھا بدگمانی سے پریشان رہیں گے. آج بہت سے لوگ شک میں پریشان ہیں. ممنوع ہے کسی پر بلا وجہ کے شک کرنا، یہ ممنوع ہے. تو لباس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا لحاظ کریں. یہاں تک بات ہوئی تھی. اگلا ٹکڑا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. یہ ایک خاص شان نزول رکھتا ہے. راتوں میں بے حجاب ہونا جائز نہیں تھا. راتوں میں کون دیکھتا ہے؟ یہ گمان نہیں تھا کہ میرے بارے میں آیت نازل ہو جائے گی. جب یہ آیت پڑھی گئی اور ساتھ میں معافی کا بھی اعلان ہے تو صحابی کہتے ہیں مجھے یہ حیرت ہے، میں جانتا تھا کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، چھپے کھلے ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن میرا یہ وہم و گمان نہیں تھا کہ میرے بارے میں ایسی آیت نازل ہو جائے گی. کیا آیت کے الفاظ ہیں؟ علم اللہ کو معلوم ہے. علمہ اگر ماضی ہے جس کے معنی جان لیا، جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے نہیں جانتا تھا اور اب جان گیا، مگر یہ ترجمہ نہیں.
اب تک اللہ نے اپنے لیے علم کو مخصوص رکھا تھا، اب اس علم کو ظاہر کر دیا، دوسروں کو واقف کرا دیا. یہ مراد ہے اس سے. علم اللہ کو تو پیدائش سے پہلے معلوم. یہاں جان لیا اللہ نے، یعنی کتاب اللہ میں نازل کر کے دوسروں سے جو اس سے اب تک غافل تھے واقف کرا دیا. اب سارا جان آیت پڑھے گا تو سمجھ جائے گا قصہ کچھ ہوا ہے. کیا تھا قصہ؟ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک تم اپنے جان سے خیانت کرتے تھے. کنتم تختانون خیانت کرنا، یعنی حکم تھا رمضان کی راتوں میں عورتوں سے بے تعلق آنا، لیکن تم نے رات میں بے تعلق نہ ہو کر اپنی ذات سے خیانت کیا. یہ اللہ کو معلوم ہے. فتاب علیکم، تم پر اللہ متوجہ ہوا. وعفا عنکم، اور تم کو معاف کر دیا. یعنی سب کوئی مواخذہ نہیں ہے، گویا اللہ نے معاف کر کے اور توبہ قبول کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ فطری عمل ہے اور یہ انسان کی طبیعت کے مطابق ہے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، بغیر معافی طلب کی معافی ہے. مگر ایک صحابی کا جو عمل ایسا ہوا تو اللہ نے ساری امت سے اس عمل کو جو پہلے ممنوع تھا جائز قرار دے دیا. ساری امت کو اب موقع. یہ صحابی کون ہے؟ کن کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم بھی ظاہر مت کرو، جس چیز کو اللہ نے چھپایا اس کو تم بھی چھپاؤ، نام ظاہر نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ عزت نفس کا مسئلہ ہے. یوں تو تاریخ میں، سیر میں، حدیث میں سب موجود ہے، ایسی اہم رپورٹیں موجود ہیں، لیکن حکم یہ ہے جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا تم بھی مبہم رکھو. ابہموا ما ابہمہ اللہ، ابہام سے کام لو. لیکن جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے تو صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا واقعی افک میں اللہ مجھے بری کرے گا، یقین تھا، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ میرے بارے میں سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہو جائیں گی برات کے لیے. جب کبھی قرآن کریم پڑھا جائے گا تو سورہ نور کی 10 آیتوں میں جناب عائشہ کی برات کا اظہار ہر مومن پڑھے گا. یہ میرا گمان نہیں تھا. جب آیت نازل ہو گئی تو خوشیوں سے مسل گئی. اما نے کہا حضور کو متوجہ ہو کر شکرانہ ادا کر لو، لیکن ناز و نعمت میں تھی، اللہ کی طرف سے برات نازل ہو چکی تھی. وہ فرماتی ہے میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس نے مجھے بری کیا. یہ ان کے ناز تھے اور یہ ناز پسندیدہ تھے. اور ایک واقعہ ایسا آیا جب صحابی کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے مخاطب ہیں، حالانکہ مجھے کوئی چیز نہیں، ایک انسان کا وجود ہے، لیکن اس تعین پر اتنا خوشی ہوتی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی نے کہا مجھے قرآن سناؤ. کہا میں آپ کو سناؤں؟ آپ کو نازل ہوا ہے، بھلا میں کیسے سناؤں آپ کو؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. فرمایا کیا میرا نام لیا تھا اللہ نے؟ فرمایا ہاں تمہارا نام لے کے. فرمایا رونا شروع کر دیے، وجد میں آ گئے. کہا رب کائنات کے زبان پر میرا نام کیسے آیا؟ رونا شروع کر دیا. حالانکہ یہ انسان کیا ہے؟ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں روح ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ نے جب کسی بندے کو متعین کیا تو اس کے اندر اضافہ ہوتا، وجد میں آ جاتا. اور ایسے کئی واقعات ہیں. جبریل آئے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ یہ جبریل ہے تم پر سلام کہتے ہیں. کہتے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی ان کو وہاں سلام کہہ دیجیے. تو صحابہ کرام کو یہ موقف حاصل ہے، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی جذبات، کبھی شدت مشقت، کبھی رحمت و شفقت. یہ سب ان کو مواقع حاصل تھے، انہی کے بارے میں سارے نشر و فراغ کریں گے تو امت کو رہنمائی حاصل ہوگی. تو یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسا عمل ہے جس میں خفت نفس کی ہو رہی ہے. خفت نہیں ہو رہی ہے، اللہ نے یہ عمل کروایا تاکہ امت کے لیے حلال اور معافی کا موقع ملے. یہ تو چھوٹی بات ہے. بیوی سے ہم بستر ہو جانا رمضان کی راتوں میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا. اس سے بھی میں آگے سناتا ہوں حضرت ماعز بن اسلم کا واقعہ. حضرت ماعز بن اسلم کون ہیں؟ رجم کیے گئے صحابی ہیں. پورے تاریخ اسلامیت میں صحابہ کرام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا رجم کا. آپ سوچتے ہوں کہ یہاں کیوں سناتا ہوں رجم کا واقعہ؟ کوئی تعلق ہے اس سے؟ نہیں، تعلق نہیں ہے. لیکن آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے یہ کام کروائے تاکہ امت میں نمونہ بنے اور اس پر مسائل مرتب ہوں. یہ تو اپنی بیوی سے ہم کی بات چل رہی ہے. ماعز بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کیا جائے، سنگسار کیا جائے. خود اپنے آپ کو پیش کر دیا. آپ نے کہا شاید تم نے صرف بوسہ لیا ہوگا، شاید تم نے صرف چھوا ہوگا، شاید تم نے صرف احتمالات پیدا کرتے گئے. کیونکہ جب احتمال پیدا ہوتا ہے تو پھر سنگسار نہیں کیا جاتا ہے، معافی ہو جاتی. لیکن انہوں نے کہا نہیں، دنیا کے عذاب سے آخرت کا عذاب سخت ہے، مجھے پاک کیا جائے. اس کے بعد سارے صحابہ کی موجودگی میں ماعز بن اسلم کو سنگسار کیا گیا اور ایک صاحب نے ایک اونٹ کی ہڈی پھینکا، ان کی پیشانی پر خون نکلا. وہ خون کا فوارہ مارنے والے کے چہرے پر پڑا. اس نے غصے میں آ کر کچھ زبان سے سخت الفاظ نکال دیا اور جب بھاگنے لگے تو ایک صاحب نے پکڑ لیا، پکڑ کے پھر سنگسار کرنے کے لیے لائے. یہ سارا واقعہ جب نبی کے سامنے آیا تو آنکھیں اشکبار ہو گئی. فرمانے لگے تم نے جو سخت جملہ کہا ہے تم اس کو نہیں کہنا چاہیے. قسم بخدا اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے مدینے والوں کے لیے تو سب کی مغفرت کے واسطے کافی ہو جائے. سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے ایک آدمی کی توبہ سے. ایسی توبہ کیا اس نے. مگر یہ سنگسار اگر نہ کرایا جاتا تو تاریخ میں سنگسار کرانے کا نمونہ ہی نہیں ملتا ہمیں. یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ ان کو اللہ نے اجرائے احکام کے لیے منتخب کر لیا ہے. سارے اجرائے احکام کے واسطے انہیں کو منتخب کیا ہے. وہ تھے جو جم گئے کہ ہم کو پاک کر دیا جائے. ہم ہوتے تو چھپائے چھپائے پھرتے اپنے آپ کو. ایک دو واقعات نہیں صحابہ کرام کے. ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے ابو یوسف کا ہے. وہ تاجر تھے، کھجوریں بیچتے تھے. کچھ خاتون آئی، ایک خاتون نے کھجوریں پوچھا. انہوں نے کہا یہ کھجوریں کیا پوچھتی ہو؟ اندر اسٹاک بہت اچھا ہے. تو دھول وغیرہ پڑ گئی ہے. اندر چلی گئی دیکھنے کے لیے. ان کو دیکھ کر ان کی طبیعت ان پر آ گئی. انہوں نے اس کا ایک بوسہ لے لیا. بوسہ پکڑ لینے کے بعد ان کو احساس ہوا، تھرتھری کانپ گئے. بھاگے بھاگے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا اللہ کے حبیب مجھ سے غلطی ہو گئی. کون ہے اس زمانے میں غلطی کا اعتراف کرنے والا؟ یہ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کی برکت سے ان کے دل میں احساس محاسبے کا رکھا تھا. فکر مند ہو کر کہاں تک پہنچے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. دائیں طرف آتے ہیں تو سرکار بائیں طرف منہ پھیر لیتے ہیں، وہ بائیں طرف آتے ہیں تو آپ دائیں طرف منہ پھیر لیتے ہیں. اتنے میں اذان ہو گئی. اذان ہو گئی، سب کھڑے ہوئے نماز کے لیے. سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑے ہوئے. کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجیے. فرمایا کیا تم نے میرے ساتھ ابھی نماز نہیں پڑھی؟ کہا بے شک نماز پڑھی آپ کے ساتھ. کہا ان الحسنات یذهبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. کہا صرف میرے لیے ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ فرمایا ساری امت کے لیے. ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین. یہ آیت نازل ہوئی اس کے اوپر. 12 پارہ کی آیت نازل ہوئی خاص اسی بات پر
تو میں کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے مباشرت پہلے حرام تھی، اس صحابی کے ذریعے سے اللہ نے حلال کروایا. تو یہ مت سمجھو جب کبھی صحابی کا واقعہ ایسا آئے تو یہ سمجھو یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کو یہ توبہ اور یہ معافی پہلے سے طے شدہ تھی کروایا تاکہ امت کو راحت پہنچے. اس سلسلے کی میں آخری بات عرض کر دوں، شاید آپ سن چکے ہوں گے، تاکہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہے، اللہ نے اسلام کے لیے ان کو منتخب کیا تھا. حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے مقابلے ہوئے، مڑ ہوئی. کہاں پر یہ واقعہ پیش آیا یہ کہنا مشکل ہے. بعض لوگوں نے کہا ارواحیں جہاں جمع ہوئی تھی وہاں کا واقعہ ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ تمثل ہے، کسی مقام پہ مڑ ہوئی. حضرت موسیٰ نے کہا اے دادا ابو البشر آدم، آپ نے ایک درخت کا پھل اگر نہ کھایا ہوتا تو کیا بگڑ جاتا؟ ہم مزے میں جنت میں ہوتے نہیں ہوتے؟ آپ کے ایک درخت کے پھل کھا لینے کی وجہ سے ہم سب کو بھیج دیا گیا دنیا میں، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ تھاپوش کرنا پڑ رہا ہے، مارے کرنا پڑ رہا ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ درخت پھل نہ کھاتے اور ہم سب وہاں آپ کے بیٹے بن کے وہیں پلتے پلتے، کیا اچھا ہوتا. جواب سنو، دادا ہے وہ، دادا تو دادا ہی ہوتے، بیٹا تو بیٹے ہوتا. آدم فرماتے ہیں اے موسیٰ یہ بات اور آپ کے منہ سے کوئی اور کہے تو کہا سکے، آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو، صاحب تورات ہیں، کوہ طور پہ آپ کو اللہ نے باریاب کیا ہے، 40 راتوں کے اعتکاف میں ہنگامی کا شرف بخشا ہے. آپ کی مجھ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ کیا آپ مجھے ایسی باتوں پر ملامت کرتے ہیں جو اس دنیا کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا تھا کہ آدم جنت کا یہ پھل کھائیں گے اور جنت سے باہر بھیجے جائیں گے اور دنیا آباد کی جائے گی؟ چاہے آپ کو نہیں مانو، جب یہ لکھا جا چکا تھا تو ملامت مجھ پر کیوں کرتے ہو؟ یعنی ملامت کرنے کے لائق میں نہیں ہوں، یہ لکھا جا چکا تھا، ایسا ہو کے رہے گا. تو ایسی باتوں سے یہ بات یہ بھی ہے کہ رات میں جو کچھ بھی ہوا کسی دل میں خیال نہ آنے پائے تنقیص کا، تحقیر کا، کہ وہ صحابی ہو کر ایسا کیوں کر بیٹھے، انبیاء ہو کر وہ درخت کا پھل کیوں کھا بیٹھے. اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ کی مشیت یہی تھی. اور اس پر ایک اصول یاد کر لو، زندگی بھر کام آئے گا. مومن وہ ہے جو کبھی کسی نقصان پہ افسوس نہیں کرتا، کہتا ہے جو کچھ ہوا اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، ایسا ہی اللہ کو منظور تھا. یہ ہے مومن کی شان. حوالہ چاہیے سورہ حدید 27واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. کیا ترجمہ؟ لا تأسوا على ما فاتكم، جو تم سے فوت ہو گیا اس پر افسوس نہ کرو، تم کو افسوس کرنے کا کوئی موقع نہیں، اور تم کو جو مل جائے اس پر اطراؤ نہیں. یوں سمجھو کہ اللہ کو ایسا ہی منظور تھا. مومن کیا بولتا؟ اللہ کی طرف سے طے شدہ امر تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اللہ نے ایسا ہی پسند کیا تھا. یہ ہے مومن کی شان. فارسی کا وہ شعر یاد کر لو، نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہر آیت بود مہمانے. نہ ہم کو خوشی سے کوئی آپس سے باہر ہونے کا موقع ہے اور نہ غم سے ہم کو سر جھکا کے نگاہ ہونے کا موقع ہے. جو کچھ بھی حال پیش آتے ہیں وہ مہمان ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں کیونکہ سارے احوال اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. یاد رہے گا جملہ یہ سب. یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ لفظ تختانون جس کا ترجمہ خیانت ہے اپنی ذات سے، یہ ایک قسم سے دار لگتا ہے دکھنے والے کو. میں نے وضاحت کر دی تاکہ شبہ نہ ہو، یہ اللہ کو پہلے سے منظور تھا تاکہ ہمیشہ کے واسطے حلال کر دیا جائے. فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تم پر متوجہ ہو کر توبہ قبول کر لیا اور تم کو معاف کر دیا. فالآن، تو اب کیا حکم بنتا ہے؟ وہ تو خیانت ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب کیا ہو؟ فالآن، آج، اب باشروہن، اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، یہ جملہ بہت اہم ہے مگر سب کو سمجھ میں نہیں آتا. ما كتب اللہ لکم، مباشرت سے مقصود کیا ہو؟ ما كتب اللہ لکم. وابتغوا، اور تلاش کرو اس چیز کو جو تمہارے واسطے اللہ نے لکھ دیا ہے. کیا ہو سکتا ہے وہ؟ لڑکی یا لڑکا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ مباشرت سے اور کیا ہو سکتا ہے حاصل؟ یہ ہے شرع. فالآن باشروہن، اب ان سے مباشرت جائز ہے رمضان کی راتوں میں. وابتغوا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تلاش کرو ما كتب اللہ لکم، جو تمہارے واسطے اللہ نے تجویز کر دیا ہے، مکلف بنا دیا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا. معلوم کیا ہوا؟ مباشرت کا مقصود ہے افزائش نسل، اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے لڑکی یا لڑکا کی تلاش کرنے کے لیے مباشرت کرنا ہے. محض پانی بہانا مقصود نہیں ہے، جس کا ذکر 5واں پارہ میں انشاءاللہ آئے گا. غیر مسافرین، منع فرمایا اللہ نے اس کو. اور آج ہمارا مسلم معاشرہ کیا ہو چکا ہے؟ کیونکہ ساتھ میں ہے، 2 بچوں کے بعد ختم بولتے، ہاں ہم 2 ہمارے 2، اگلا بچہ ابھی نہیں اور اب کے بعد کبھی نہیں. یہ بن چکا ہے مزاج. اور جس ماحول میں ہم پیدا ہیں لوگ پکار کر رہے ہیں، بہت پکارا کر رہے ہیں. ان پکاروں پر ہمیں کام نہیں دھرنا ہے. ہم تو عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ہم عبد الحکومت نہیں بن سکتے، نہ عبد الزوجہ بن سکتے، نہ عبد النفس بن سکتے. ہم تو عبداللہ ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے وہ کرنا ہے ہمیں. اس پر ایک روایت سنا دوں، آگے بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک جنگ کے موقع پر گئے صحابہ کرام، جنگ کے موقع پر ہیں، عورتیں ساتھ نہیں ہیں، گرم ملک ہے، گرم بدن ہے، گرم زمانہ ہے، 2 شیریں نوجوان ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم پر یہ عورتوں سے دور رہنا بڑا مشقت محسوس ہو رہی ہے. اب جو باندیاں ہمارے ہاتھ کو لگی ہیں، ان باندیوں سے اگر ہم صحبت کریں گے اور ان سے اولاد ہو جائے گی تو ان کا بھاؤ کم ہو جائے گا، سستی بکیں گی. لہٰذا ہم ان سے عزل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایسا ان سے مباشرت کرنا چاہتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے پائے. اس کی شکلیں الگ الگ ہیں، جس کو عزل کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یعنی ضرورت کے وقت میں جہاں پر اللہ نے کھیتی بنایا ہے وہاں بیج نہ ڈالنا، باہر ضائع کر دینا. فرمایا کہ تم ایسا اس واسطے کرنا چاہتے ہو کہ اولاد نہ ہو. سنو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے پہلے سے جتنی اولاد مقدر کر دی ہے اس میں سے کوئی کسی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے، وہ ہو کر رہے گی. قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد ہو کر رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا. کوئی روکنا چاہے تو آج کل آپریشن کر دے رہے ہیں، اس کے اندر سے حمل جس میں ٹھہرتا ہے وہ جھلی کو نکال کے پھینک دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ان کے حق میں لکھا تھا، ہم سمجھتے ہیں ایسا کچھ نہیں. اللہ کی قدرت میں وہ دخل نہیں دے سکتے. ان کے حق میں ایسا ہی لکھا تھا کہ ایسا ایسا سبب بنے گا اور ان کو ایک ہی اولاد ہوگی یا ان کو 2 ہی اولاد ہوگی. اور اس سے پہلے اخبار میں آیا تھا کہ کسی صاحب نے بچے دانی ہی کو باہر نکلوا دیا تھا، لیکن جب اللہ کو اولاد دینا ہوا تو اس کے اندر ایک بچہ دانی اور بنا دیا. اس میں جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کیس دائر کیا کہ میں نے تو پھر نہیں کروایا تھا، بچہ کہاں سے ہو گیا؟ ڈاکٹروں پر الزام تھا، تحقیق ہوئی، پھر سے آپریشن کیا گیا، معلوم ہوا ایک اللہ نے اضافہ بنا دیا. کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ تو خالق سے ٹکراؤ نہیں، خالق سے مخلوق کو ٹکراؤ مناسب نہیں ہے.
آج جتنے لوگ آپریشن کرواتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق وہ بھگتتے ہیں، ان کو بھگتنا پڑتا ہے. کیا کیا بیماریاں آتی ہیں؟ یہ بیماری ایسی ہے یا تو اتنا موٹی ہو جاتی ہے کہ وہ چل نہیں سکتی. یہ بیماری کیوں آتی ہے؟ اسی سے آتی. نیچرل جو خون نکلنے کا راستہ ہے ماہواری کے ذریعے سے، اس کو بند کرنے کی سزا ہے. بدن بھول جاتا، چلنا نہیں آتا. اور میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ جس نے اس بدن کو بنایا ہے اس کے حکم کے خلاف کوئی عمل کریں گے تو نقصان ہوگا، تلافی کی کوئی شکل نہیں بنے گی. وابتغوا ما كتب الله لكم، تلاش کرو اس چیز کو جو تمہارے حق میں اللہ نے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد کو تلاش کرو. یہ مقصد ہونا چاہیے، مباشرت سے اس کے سوا اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہ اسی پر عطف ہے. جس طرح مباشرت حرام تھی، کھانا پینا بھی حرام تھا. ایک بار اگر عشاء کے بعد سو گئے تو اب سحری کھانے کا حکم نہیں تھا، اب روزہ. نیند لگ گئی تو روزہ شروع، اللہ نے اس کو بھی حلال کر دیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کہا کر کھاؤ اور پیو، رات میں کھاؤ اور پیو. کب تک کھاؤ پیو؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض من الخیط الاسود. ابیض اور اسود یہ صفت ہے. ابیض کے معنی سفید، اسود کے معنی کالا، اور خیطن کے معنی دھاگا. سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک ممتاز نہ ہو جائے تب تک کھاتے رہو. ایک صحابی کا ذکر ہے، وہ تکیا کے نیچے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کر سو جاتے اور ان دھاگوں کو دیکھتے، جب دونوں صاف نظر آتے کہ ہاں یہ کالا ہے یا سفید ہے، تب کھانا بند کرتے، تب تک کھاتے رہتے. یہ خبر پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو آپ نے کہا یہ مراد تاگا نہیں ہے، حقیقی تاگا مراد نہیں ہے، مجازی تاگا مراد ہے. کہا وہ کون سا ہے؟ کہا صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے. اس وضاحت کے بعد اگلا قرآن نازل ہوا ہے من الفجر. یہ جملہ جو ہے من الفجر کا، یہ بعد نازل ہوا. فرماتے ہیں ابن عباس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے کے بعد اللہ نے من الفجر فرمایا، یعنی فجر کا دھاگا. صبح اٹھ کر دیکھو، شہر والے کم جانتے ہیں سب چیزیں. شہر والے تو صرف لائٹ میں جاتے ہیں، چھتوں پر جا کر دیکھنا نہیں آتا. گاؤں والوں کو لائٹ نہیں ملتی تو یہ دیکھتے ہیں. صبح جب جاتے ہیں تو بولتے ہیں یہ تارا ادھر آیا، اب 3 بجے ہیں، وہ تارا وہاں پہنچا تو 4 بجے ہیں، وہ تارا یہاں پہنچا تو کھانے کا وقت ختم ہو گیا، اذان کا وقت شروع ہو گیا. ان تمام چیزوں سے پتہ لگاتے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہماری والدہ بچپن میں کبھی گھڑی دیکھے بغیر ٹھیک ٹائم پہ اٹھتی تھی سبزی پکانے کے لیے اور تاروں کو دیکھتی تھی. تاروں کی جھرمٹ ایک، اس کو بولتے کچھ بچی ہوا، وہ اکٹھا آتا، فرماتے وہ یہاں آئے گا تو اتنے بجیں گے. ان کو دیکھ کے فیصلہ. اور اللہ نے بھی کہا ہے وہ بالنجم هم يهتدون، تاروں سے راستہ ملتا ہے، لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. تو گاؤں والے سے ماہر ہوتے، ان تاروں کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی صبح صادق اور صبح کاذب کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے رات کی تاریکی چھٹتی ہے، تھوڑا سا سفیدی آتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ زائل ہو جا کر پھر سیاہی پھیل جاتی ہے اور اب دھیرے دھیرے سفیدی پھیل جاتی ہے. تو 2 بار ایسا ہوتا ہے. پہلی بار جو سفیدی آتی ہے اس کا نام صبح کاذب ہے، جھوٹی صبح. اس کے بعد ایک مستقل صبح ظاہر ہوتی ہے، یعنی پوری طرح سفید ہو جاتی ہے، اس کا نام صبح صادق ہے. تو صبح کاذب تک سحری کھانا ہے اور صبح صادق پر اذان دینا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کا وقفہ کچھ بھی نہیں ہے، بڑا انعام ہے. ہمارے پاس سحری میں اور فجر کی اذان میں 22 منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے. یہ کیوں رکھا جاتا ہے معلوم؟ عادت خراب ہونے کی وجہ سے. نکاح ہونے کے اثر بعد ہے تو آئیں گے عشاء بعد، عادت ہے. گاڑی 4 بجے بھیجو تو گاڑی 5 بجے بھیجتا ہو، حیدرآباد چلتا ہے یہاں. یہ صرف ایک جگہ نہیں چلتا، وہ ہے نماز. کیونکہ امام صاحب بیچارے ان پر مسلط ہو جاتے لوگ، ٹھیک ٹائم پہ پڑھنا. اگر 2 منٹ دیر ہو گئی وضو کرنے میں تو سفر ہو جاتے ہیں احتجاج. وہ ایک ہی جگہ ہے، ورنہ ہر جگہ تاخیر. کبھی بھی نکاح ٹائم پہ ہوتے دیکھا آپ لوگوں نے، وہاں سے یہاں تک دولہے کو آنے کو گھنٹہ ہو جاتا، گھنٹہ بھر. کیوں؟ باجا ہے، چمک ہے، ان باجوں کی وجہ سے پہنچنا ٹائم پر. تو یہ مناسبت ہے کہ آدمی 20 منٹ 22 منٹ برداشت نہیں کر سکتا. اگر کہتے ہیں کھاؤ 6 بجے تک تو کھائے گا 6:15 تک، تو اس کو منع کر دیا گیا ہے. رکنا 6 بجے ہے تو 5:30 تک کھاؤ، احتیاطاً منع کر دیا گیا ہے. اگر کسی کو کنٹرول ہے بالکل اپنے ذات کے اوپر تو وہ اذان ہونے سے 1 منٹ پہلے تک کھا سکتا ہے، گنجائش ہے. ممانعت صرف ان کے لیے ہے جو کاہل ہیں، جو ٹائم کی پابندی نہیں کر سکتے، ان کے پاس ممانعت ہو. چنانچہ سحری کھا کر جماعت کھڑی ہوتی تھی. راوی کہتے ہیں ہم جلدی سحری کھاتے تھے، جلدی کھاتے تھے کہ جماعت پڑھنا پڑتی. پوچھا کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ کہا دونوں کے درمیان میں 50-60 آیتیں پڑھنے کا وقفہ ہوتا تھا. اتنے کم وقفے کے بعد اذان ہو جاتی تھی. تو بتانا یہ ہے سحر کا وقت، یہاں پر سفید دھاگا مراد ہے اور کالا دھاگا یعنی فجر کا. تو صبح صادق اور صبح کاذب. یہ ایک مثال بھی بن سکتی ہے آپ کے لیے. کس چیز کی مثال؟ ہمارے بہت سے لوگ عربی نہیں جانتے لیکن اردو کا قرآن لے کے پھرتے، بولتے قرآن میں لکھا ہے سارے امام غلط ہیں، یہ صحیح ہے. حدیث لے کے پھرتے، ادھر ترجمہ ادھر حدیث، کبھی ترجمہ انگریزی میں کبھی اردو میں. لگتا ہے کہ بڑا مجتہد بیچارہ ہے، معلوم ہے اس کو. یہ آیت بتاتی ہے کہ جن کی مادری زبان عربی تھی وہ بھٹک گئے. یہاں صبح صادق کو سفید دھاگا سمجھا اور صبح کاذب کو کالا دھاگا سمجھا. تو نبی کو سمجھانا پڑا، وضاحت کرنا پڑا کہ یہاں دھاگے سے مراد صبح صادق اور کاذب ہے. اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کو ترجمہ دے کر سمجھانا مشکل ہے. ترجمہ سمجھنے والوں کی بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اس پر اپنے یقین کی وقت کو لگائیں نا آپ. کون سی حدیث منسوخ ہے، کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث مجمل ہے، کون سی اس کی مفسر ہے، نہیں معلوم تو احکامات میں دخل نہیں دے سکتے. بہت سے لوگ مسائل میں الجھ جاتے ہیں. حالانکہ ایک حدیث نہیں ہوتی ہے ایک چیپٹر میں، بہت سی حدیثیں ہوتی ہیں. ان سب کو سامنے رکھنا، پہلے کی کون سی ہے، بعد کی کون سی ہے، اسلام کے شروع زمانے کی کون سی ہے اور بعد کے زمانے کی کون سی ہے، ان تمام باتوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. ثم اتموا الصيام الى الليل، ثم پھر اتموا پورا کرو، الصيام روزے الى الليل رات تک، رات تک روزے پورا کرو. رات تو آتی نہیں، دن ڈوبتے ہی روزہ ہم کھول دیا کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دن ڈوبتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، دن ڈوبتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. اس پر ایک بڑی لطیف بحث ہے. جیسے ہم نے کہا قرآن کریم کی آیت ہے اپنے ہاتھوں کو دھو کہنیوں تک، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھو مرافق تک یعنی کہنیوں تک. تو کہنیوں کو چھوڑ دیتے یا شامل کرتے؟ آپ کہنیوں کو وضو میں شامل کرتے کہ چھوڑ دیتے؟ شامل کرتے. تو اگر یہاں پر اسی حساب سے بات کی جائے الی اللیل میں تو روزہ پورا کرو رات تک، یعنی رات بھر روزہ رکھو. کیونکہ یہاں ہے ہاتھ دھو کہنی تک، تو کہنی کو بھی آپ اس میں شامل کرتے، کہنی چھوڑتے نہیں. پھر دونوں جگہ فرق کیسے ہوگا؟ کیسے فرق ہوگا؟ وہاں دونوں چیزیں ایک جنس کی ہیں دھونے میں، جس کو دھو رہے ہیں یہ بھی ہاتھ ہے یہ بھی ہاتھ ہے، تو وہاں جو الہ آئے گا اس چیز کو شامل نہیں کیا جائے گا. یہاں دن اور رات دو الگ الگ چیزیں ہیں، لہذا یہاں پر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. کس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جس پر الہ داخل ہوگا.
تو इला लैल का मतलब क्या होगा, रात शुरू होने तक रोजा पूरा करो, वो है दिन का गुरूब होना। इसमें भी लोग थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, आजकल लोग जल्दी कर दे रहे हैं। कितना जल्दी कर दे रहे हैं वो गलती है। असल में हदीस में आया है, मेरी उम्मत खैरियत से रहेगी जब तक अफ्तार में जल्दी करे। जब जल्दी अफ्तार करेगी तो खैरियत से रहेगी, और जब मगरिब जल्दी पड़ेगी तो खैरियत से रहेगी। देर नहीं करना। लेकिन कितना जल्दी, कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 मिनट पहले अफ्तार कर लेते, ये जल्दी मुराद नहीं है। जल्दी मुराद ये है वक्त होने के बाद ताखीर न करना, ये जल्दी मुराद है। वक्त से पहले खोल लेना ये मुराद नहीं। लेकिन आज ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो वक्त से पहले खोल लेते हैं। यहाँ आयत में क्लियर मौजूद है, इला लैल, रात तक रोजा पूरा करो। और रात तक का मतलब यह है कि दिन खत्म हो जाए और रात शुरू हो जाए। तो कब होती है रात शुरू, कब होता है दिन खत्म? मैं आपसे पूछता हूँ। ये तो कहेंगे कि सूरज अगर नहीं डूबा तो अभी रात नहीं शुरू हुई, और सूरज डूब गया तो रात शुरू हो गई। तो इस आयत से क्या साबित हुआ? सूरज पूरा डूब जाए तब शुरू होता है अफ्तार का वक्त। ये तो मतलब हुआ इसका। फिर मुकम्मल डूबने से पहले अगर कोई अफ्तार कर लेता है तो आयत की खिलाफवर्जी करता है। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, मेरा हुक्म है इसमें। मगर इत्तिकाफ करने वाले हैं कौन, कितने लोग हैं, उनके वास्ते मसला बताया अल्लाह ने। रमजान की रातों में हर रोजा रखने वाले के लिए मुबाशिरत बीवी से जायज है, लेकिन अगर कोई इत्तिकाफ में बैठा है तो मोतकिफ के वास्ते जायज नहीं है मुबाशिरत। ये तो कोई सस्ता निकाला। हर मोमिन के लिए रमजान की रातों में मुबाशिरत जायज, लेकिन मोतकिफ के लिए जायज नहीं। लेकिन कौन सा मोतकिफ? अगर घर में इत्तिकाफ है तो जायज, और मस्जिद में इत्तिकाफ है तो ना जायज। ये रखा अल्लाह ने। इत्तिकाफ 2 किस्म का होगा। एक इत्तिकाफ है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया, पूरी बस्ती वालों की तरफ से एक आदमी अगर बैठ जाए तो काफी। वो कहाँ होगा? मस्जिद में होगा, जिसमें 5 वक्त की नमाज बाजमात होती है, जिसमें जुमा भी होता है। और अगर वहां जुमा नहीं होता, 5 वक्त की नमाज नहीं होती, तो ऐसी मस्जिद में ये इत्तिकाफ दुरुस्त नहीं होगा। तो फिर कभी कभी आदमी घर में भी इत्तिकाफ में बैठ जाता है। वो कौन सा इत्तिकाफ है? वो नफली है। नफली इत्तिकाफ है तो उसके वास्ते मुबाशिरत जायज है। देखो तर्जुमा लफ्ज़ी है, वला तुबाशिरूहुन्ना, और मत मुबाशिरत करो उनसे, व अंतुम, वो यहाँ हालिया है, इस हालत में कि तुम आकिफून फिल मसाजिद, इत्तिकाफ करने वाले हो मस्जिदों में। यानी मस्जिदों में इत्तिकाफ करते हो तो मुबाशिरत जायज नहीं है। और अगर इत्तिकाफ मस्जिद नहीं है तो फिर दुरुस्त है। तिलका हुदूदुल्लाह, तिलका से इशारा है ये ऊपर से नीचे तक सारे अहकाम की तरफ। ये सारी बातें जो बताई गई, हलाल, ये हराम, ये हलाल, ये हराम, ये सब क्या है? हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हुदूद। हुदूद जमा है हद की, बॉर्डर। एक रिवायत में आया, बादशाह के घोड़ों को चरने के लिए एक चमन बनाया था, उसको बोलते हैं चमनगाह। बादशाह का खुसूसी वो इलाका है, उसमें किसी घोड़े आएंगे सिर्फ बादशाह के। कहते हैं कि उससे करीब करीब अपने घोड़ों को मत रखो, कहीं गलती से अगर मुंह डाल दिया उसमें तो कोड़े खाना पड़ेगा बादशाह के कि तुम करीब में गए कैसे। ये बादशाह का खुसूसी चमन है, अपने घोड़ों को वहां से दूर रखो। फरमाया जैसे सारे बादशाहों का एक चमन होता है, अल्लाह ने भी अपना चमन रखा है। वो क्या है? अल्लाह की हराम की हुई चीजें, इनसे करीब जाओगे तो कोड़े खाओगे। तो यह है हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से हद बंदी है, इनको समझो। इसमें जो हलाल है वो हलाल जानो, और जो हराम है उसे हराम जानो। फला तक़रबूहा, उसके करीब मत जाओ। करीब गए तो क्या होगा? करीब गए तो जैसे घोड़ा चमन के करीब मुंह डाल दिया बेइख्तियार। बाद दफा आदमी का इरादा नहीं होता, लेकिन बेइख्तियार मुंडी चली जाती। उसकी एक मिसाल दे दूं, शायद समझ में आ जाए। लतीफ मिसाल है, मगर आप लोग शहर के रहने वाले हैं, समझ जाएंगे। एक मरतबा जनाब आयशा से पूछा गया, रोजे की हालत में कोई शख्स अपनी बीवी को बोसा दे सकता है कि नहीं? तो वो फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में अपनी बाज बीवियों को बोसा लेते थे, और एक आकर वो हंस पड़ती, ताकि रावी को ये मालूम हो जाए कि वो बाज बीवियां खुद मैं हूं रोजे की हालत में। फिर आगे फरमाती हैं, वाइयकुम, और तुम में कौन है जो अपने नफ्स पर ऐसी कुव्वत रखता है? यानी क्योंकि तुम में से हर आदमी अपनी जात पे ऐसा कंट्रोल नहीं रखता है जितना नबी का कंट्रोल था, इसलिए तुम्हें बोसा और बोसो कना से इज्तनाब करना चाहिए, कहीं तुम आगे बढ़ जाएं। इरादा नहीं, लेकिन अपने काबू में नहीं आकर गलती हो सकती है, इसलिए जो जायज काम है उनसे भी दूर रहने का हुक्म है। यह है फला तक़रबूहा। आदमी के लिए बहुत चीजें हलाल होती हैं, लेकिन उस हलाल के बाद अगला कदम जो हराम है उसके इर्तिकाब का खतरा हो तो रुक जाओ। जैसे मिसाल के तौर पर कहा, वला तक़रबू ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। रोकना क्या है? रोकना है हकीकत फेले ज़िना को, ज़िना मत होने दो। लेकिन क्या कहा? वला तक़रबू ज़िना, ज़िना के करीब ही मत जाओ। क्यों? क्योंकि ज़िना के करीब आने का मतलब क्या है? जिसको नहीं देखना चाहिए उसे मत देखो, कहीं देखते देखते आपका दिल छलनी हो जाए और काम कर बैठो। देखना मना, अजनबी औरत से इश्तिहा की बातें करने मना। क्यों मना? औरत से बात करना तो जायज है, लेकिन अगर उसमें इश्तिहा पैदा हो जाए तो ये मुकदमा बन जाएगा गुनाह के इर्तिकाब का। इस बात को यही रोक दो, वला तक़रबू ज़िना, बात मत करो। चुनांचे सूरह अहज़ाब की आयत में मौजूद है, अगर कोई गैर मर्द से बात करने की नौबत आ जाए तो लहजा नरम न हो। लहजा कैसा हो? सुनने वाले के दिल में तमा पैदा न होने पाए। फयतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा। सुनने वाले के दिल में लचकदार आवाज आएगी तो दिल में क्या पैदा होगी? एक किस्म से तलब पैदा होगी, तमा पैदा होगी। आज इस मुआशरे में कितना सबक आमोज़ बातें आई है। वो कौन औरतें हैं? अज़वाज मुतहहरात हैं। 22वां पारा पहला सफ़ा सूरह अहज़ाब। जब तुम औरतों से कुछ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो। व इज़ा सअल्तमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से मांगो। और कोई जवाब देने का बताए तो सख्त जवाब दो, ताकि दिल में मरज़ बढ़ने न पाए। करो, अगर बात में ख्वाहिशात महसूस हो तो बात ही कट कर दो। तो यहाँ फरमाया वला तक़रबूहा, ये अल्लाह के अहकामात हैं, महारिम है, इनसे करीब मत जाओ। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, इसी तरह अल्लाह वाज़ेह करता है अपनी आयतें, खूब खोल खोल के वाज़ेह करता है। किसके लिए? लिन्नास, सारे इंसानों के लिए। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि लोग मुत्तकी बन जाएं, ताकि लोग डर पैदा करें, और जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है उनसे रुकने की हिम्मत पैदा हो जाए। लअल्लहुम यत्तकून। खुलासा बात क्या हुआ इस आयत का? खुलासा बात ये हुआ कि अल्लाह की नजर में जो चीजें हराम हैं वो बंदे के लिए मुफीद नहीं है। उससे दुनिया का नुकसान भी होगा, अल्लाह का इताब भी नाजिल होगा, आखिरत की जन्नत भी हाथ से छूट सकती है, और सजा के लिए अगर थोड़े दिनों जहन्नम में भेज दिया तो धुलाई हो सकती है। ये सारी चीजों का हिसाब है इनके ऊपर। और आप ये मत बोलो कि कलमा तय्यबा पढ़ लिया तो जहन्नम में नहीं जाएगा। कलमा तय्यबा पढ़ने वाला जहन्नम में जा सकता है धुलाई के लिए, हमेशा नहीं रहेगा, तो बात है। लेकिन एक दिन के वास्ते भी भेज दिया तो सोचो,
50,000 साल का एक दिन होता है, एक दिन की खातिर भेज दिया तो क्या होगा। और बाज लोग बसना है था आपको, जहन्नम में से निकाले जाएंगे, उनका सारा जिस्म कोयले की तरह काला हो जाएगा, सिवाय पेशानी के हिस्से के, या वो जबान जिसे कलमा पढ़ते थे, या सिवाय उस कल्ब के जिसमें कलमा तजवा रहा हो, सब जल जाएगा। क्यों जलेगा? खलतू अमलन सालिहन व आखरा सय्या, उन्होंने गुड़ किया था, अच्छाइयां भी बुराइयां भी, अच्छे काम भी बुरे काम भी। उनके लिए वहां धुलाई का इंतजाम था, धुलाई के बाद लाएंगे वापस, जब पहुंचेंगे वो तो पूरा कोयला की तरह जले हुए हो जाएंगे। तो जन्नत में जब लाया जाएगा तो जन्नत के दरवाजे पर एक नहर है, उसका नाम क्या है? नहर हयात। कहेंगे इसमें डुबकी दो, उसमें गुसल देते ही एकदम सही सालिम खूबरू तंदुरुस्त हो जाएगा, बेहतरीन इंसान बन जाएगा। लेकिन पेशानी पर एक धब्बा और दाग होगा जिससे जन्नती पहचान लेंगे ये है असल जहन्नमी जो आया है आज, पहचान लेंगे उसे, वो एक धब्बे से पहचान लेंगे उसको। तो ये मैं कह रहा था, एक मरतबा अगर जाना पड़ा तो ये हालत हो जाएगी। इसलिए फिक्र क्या होना चाहिए? अगर किसी आदमी को बोलो कि तुम्हें मरना है, चलो, तो बुखार पे राजी हो जाएगा। और पहले कहो सिर्फ बुखार तुम्हें आएगा तो राजी नहीं होगा वो, तुम्हारे पास जितना माल है सब दे दो तो थोड़ा देने पर राजी हो जाएगा वो, और थोड़ा मांगो तो राजी नहीं होगा। एक जहन्नमी से अल्लाह पूछेंगे, जिसके हक में जहन्नम का फैसला हो चुका है, पूछेंगे अगर तुझको ये अज़ाब से छोड़ दिया जाए फिदिया लेकर तो कितना माल देगा? कहा मैं सब दे दूंगा, जो मेरे पास है सब दे दूंगा। कहा बंदा खुदा, तुमसे तो हम दुनिया में राजी हो गए थे, थोड़ा सा मांगकर तुमने पूरा नहीं दिया उस वक्त, 2.5% ज़कात नहीं देगा। वहां क्या कहेगा? सब ले लो, जो कुछ है सब ले लो, मुझे छोड़ दो। अल्लाह फरमाएंगे तुमने 2.5% नहीं दिया था, अब पूरा क्यों दे रहे हो? वक्त आता है तो इंसान की हालत के एतबार से फैसला करता है वो। हिसाब चढ़ गए गाड़ी के झाड़ पे, कहा अब चढ़ तो गया, उतरू कैसे? अगर बच गया सही सलामत तो एक ऊँट ज़बा करूंगा। वहां से उतरे थोड़ा नीचे आए, कहा अगर बच गया तो एक गाय ज़बा करूंगा। थोड़ा और करीब आए तो कहा अगर बच गया सलामत तो एक बकरी ज़बा करूंगा। उसके बाद और करीब आए, कहा एक अंडा खिला करूंगा, और करीब आकर तो झट से कुल गया, खत्म। तो ये इंसान है। अल्लाह फरमाते हैं क्या ये इंसान समझता है कि दरिया में तो खुदा हम पर कादिर था और खुशकी में खुदा हम पर कादिर नहीं है? इन नशा नक्सिफ बिहिमुल अर्द, अगर हम चाहें तो जमीन धसा सकते हैं उसको, जो पानी में गर्क कर सकता है खुदा वो जमीन में धसा सकता है, और धसा के दिखाया है, कानून को धसा है वो। इसलिए खुदा की कुदरत से मजाक नहीं कर, 2.5% ज़कात निकालना। अल्लाह फरमाएंगे मैं इससे कम पर राजी था मगर तू तैयार नहीं हुआ, आज मैं भी तेरे पूरे देने पर मैं राजी नहीं हूं, तुझे जलना ही पड़ेगा। तो ये खुलासा ये हुआ, इस किस्म की बेशुमार हदीसें, बेशुमार रिवायतें। बंदे मोमिन का काम यह है कि वो अल्लाह के महारिम समझे, अपने को बड़ा मत समझे, अल्लाह को बड़ा समझे। और इनमें तमाम बातों में सबसे अहम क्या है? ग़िज़ा का लेना। आदमी हराम खोरी से बाज आ जाए तो समझ लो बच गया, हर चीज बच गया। सबसे बड़ा मसला इसके बाद है, इसलिए अल्लाह ने इसके बाद समझा वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और मत खाओ तुम आपस में दूसरे के माल बातिल तरीके से, क्योंकि मालूम है बनाने वाले हैं ना दिल के जज्बात से वाकिफ हैं, जानते हैं कि आदमी बातिल तरीके से खाता। एक ताजिर है, वो अपने माल की वो तारीफ करेगा कुछ हकीकी कुछ गैर हकीकी, क्यों? ताकि बिक जाए। ये क्या है? झूठ है, बातिल तरीके से खा रहा है, खबर नहीं हो रही। सच बता देना, मुकद्दर में जो है बराबर खाएगा, लेकिन सब्र नहीं आता। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बातिल तरीके से माल मत खाओ। वो तुदलू बिहा इलल हुकाम, और रहनुमाई मत करो झूठे मुकदमा के जरिए से हुकाम की तरफ। हुकाम हाकिम की जमा है। वो तुदलू माने रास्ता बताना, तय कर लिया, साज़बाज़ कर लिया, मैं केस लाऊंगा, तुम लगाना मुकदमा, थोड़ा बहुत देते रहना मुझे, कहा ठीक है मुखबिर करो। क्या ये मुखबिर है? ये तुदलू बिहा इलल हुकाम। कितने लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तुम पता लगाओ, क्योंकि हम जब आते हैं तो लोग गायब हो जाते हैं, रिश्वत बदल देते, रसीद नहीं दिखाते। तुम ये काम करो, तलाश करो, जहां देखो शिकार है मुझे फोन करो, मैं पहुंचता हूं, तुमको इतना मिल जाएगा। ये क्या है? ये तुदलू बिहा इलल हुकाम है। आज हमारे जाती मफाद के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, हुकाम की तरफ लोगों को मजबूर करने जाने के लिए। क्यों ले जा रहे हैं? लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास, ताकि खा जाओ, लिताकुलू ताकि खा जाए एक फरीक मिन अमवालिन नास, लोगों के माल में से। अमवाल माल की जमा है, बिल इस्म गुनाह के साथ, व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो कि इस हरामखोरी का अंजाम क्या होगा। कितना सख्त है इसमें दो बातें हैं, किस तरह से आदमी बातिल तरीके से खाता है। एक मिसाल दी है बुखारी शरीफ में, असर की नमाज के बाद एक ताजिर बेचता है, सड़क पर आते ना भाई शाम हो गई है, नहीं बिका तो सुबह माल खराब हो जाएगा, तो आके बोलता है ये कितने का? तो कहता है 5 रुपया। कहा नहीं तुम 2 रुपया दो, 2 रुपया का दे दो। कहा मुझे तो 4 मिल रहे थे, मैं नहीं दिया, अब क्योंकि शाम हो गई देना चाहता हूं। हालांकि 4 नहीं मिला था इसको, लेकिन ऐसा बोल रहा है हमें तो 4 मिल रहे थे मगर मैं नहीं दिया, और कसम भी खा लिया इसके ऊपर। फरमाया क्या ये बिल हिल्फिल काज़िब है, झूठी कसम खा के माल बेच रहा है। ये माल बरकत नहीं हो सकती, हराम माल है। ये भी झूठ है कि मुझे 4 रुपए मिल रहे थे, मैं नहीं दिया, और ये भी झूठ है कि माल ऐसा और ऐसा। एक शक्ल तो ये है, एक शक्ल ये है कि हाकिम के पास ले जाएं और हाकिम को मिला लें, हम जो कहें वो तुम मान लेना, फैसला हमारे हाथ में हो जाए। इन तमाम बातों पर एक हदीस सुनाता हूं जो ठोक जाकर सुनने के लायक है। मुकदमा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में मुकदमा की भरमार होती थी, मगर जब का जब फैसला होता था, यहाँ की तरह नहीं। इतने बड़े बड़े जज हैं, इतने बड़े बड़े हाई कोर्ट है, मगर सालों चलता मुकदमा, वहां सालों नहीं चलता मुकदमा। साहब इकराम सवाल करते और नबी जवाब देते, फैसला खत्म। एक मौका ऐसा आया, जमीन का झगड़ा आया, कहा जमीन आपकी है, गवाह लाओ, दलील लाओ। कहा मेरे पास गवाह है, दलील है। कहा फिर जिसकी जमीन नहीं है और वो कहता है कि मेरी है, उसे हम कसम ले लेंगे, वो कसम खा लेगा तो उसकी हो जाएगी। फायदा यह है कि जो दावा पेश करे वो दलील भी लाए, गवाह भी लाए। अगर दलील नहीं, गवाह नहीं, तो दूसरे आदमी से कसम लेकर उसके हक में फैसला हो जाएगा। तो साहब ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास गवाह नहीं है, कोई शहादत नहीं है, लेकिन अगर उसकी कसम पर फैसला हो जाए उसके हक में, तो खुदा कहता हूं वो तो ले जाएगा मेरी जमीन, क्योंकि वो तो झूठ खाने का आदी है। शायद वो मुनाफिक रहा होगा या यहूदी रहा होगा। आपने सुनाया फैसला, कहा देखो मेरे पास मुकदमा आता है, बहुत से लोग हैं जिनकी जबान बहुत तेज चलती है, उनकी चर्ब जुबानी, उनकी लसानियत और उनका बोलने का तरीका, उनका लबो लहजा मुझे मुतासिर कर देता, और मैं उनके हक में फैसला कर देता हूं कि ये जमीन तुम्हारी है, और वो उसकी मिल्कियत में चली जाती। अगर हकीकत में वो जमीन उसकी नहीं है तो मेरे फैसला करने के बावजूद उसके हक में वो हलाल नहीं होगी, बल्कि वो उसके हक में जहन्नम का हिस्सा बनेगी। अब सोचो,
मुकदमात में लोग दिल्लियां पर खुश हो जाते, मेरे हक में फैसला हो गया, ये फैसला इस फैसले से वो हलाल नहीं हो सकती। जब नबी के फैसले से वो हलाल तुम्हारे हक में नहीं हो सकती है, तो इनके उनके फैसले से वो हलाल कैसे हो सकती है? चुनांचे नबी के फैसले के बाद भी वो जमीन अगर हकीकत में उसकी नहीं है, उसका मालिक नहीं बन सकता। इस पर एक प्यारी बहस मुकदमे की आई है, वो इंशाअल्लाह सूरह निसा 5वां पारा में आएगी कि नबी के हुक्म को ना मानने वाले की जनाब उमर ने गर्दन मार दी थी, कि जो नबी का फैसला नहीं मानता वो गर्दन दर्द निकलाए थे। इतना नबी का फैसला अहम है। उसके बावजूद नबी का इरशाद यह है कि अगर मैं किसी के हक में फैसला कर दूं कि तुम्हारी जमीन है ये और हकीकत में उसकी ना हो, तो मैंने उसको जहन्नम का एक टुकड़ा दिया है। जैसे एक बारिश जमीन किसी के ले लिया, 7 तबक जमीन उसके गले का हार बनाकर पहनाई जाएगी, 7 तबक जमीन। कहा कुछ लोग मेरे पास कहेंगे माशर में, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद, और मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि मेरे पास क़यामत में इस हाल में ना आना कि किसी को ऊंट कुचल रहा होगा क्योंकि ऊंट कसब किया था, किसी को घोड़ा कुचल रहा होगा, घोड़ा कसब किया था, किसी को बकरी कुचल रही होगी, बकरी कसब किया था, और किसी के सर पर कपड़ों का गट्ठर होगा, कपड़ा कसब किया था। अपने हक को हक वालों तक पहुंचा दो, जो किसी का हक मारेंगे मैं उनके काम में क़यामत में नहीं आऊंगा। ऐ फातिमा अपने जात की तैयारी करो, ऐ आयशा अपने जात की तैयारी करो। ये क्यों फरमाया जा रहा है? ताकि उम्मत के लोग सुन लें, इतने करीबी होने के बावजूद भी मुहासिबा होगा, हिसाब से बचने वाला कोई नहीं। जहां कहा गया है हिसाब यसीर आसान फैसला, या जहां कहा गया रिवायतों में बगैर हिसाब दाखिल होंगे, वहां मुराद है सिर्फ पेशी होगी, जुर्म नहीं की जाएगी। इस आयत ने वाज़ेह कर दिया कि कोई किसी का माल बाहम बात तरीके से न खाए, वो हलाल नहीं। हुकाम के पास मुकदमा लेकर मत जाओ ताकि किसी का माल नाजायज खा जाओ गुनाह के साथ, जबकि तुम अंजाम से वाकिफ हो। यहां पर रुको, मुकम्मल हो गया और एकदम